پولیس کے ستائے ہوئے ایک شخص کے الام کا قصہ، جو 2 ڈاکوؤں کے ایک نقلی پستول سے خوفزدہ ہونے سے شروع ہوا اور قتل کے الزام میں پھنسانے کی کوشش تک پہنچا۔ پھر کمند ایسے موقع پر ٹوٹی جب موقع پرستوں نے ہدف تقریباً پا ہی لیا تھا۔ پولیس کے ستائے ہوئے ایک شخص کے الام کا قصہ، ٹوٹی کمند، مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے۔ بعض سوالات بڑے آزمائشی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ اچانک اس طرح سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب میں سچ بولتے ہوئے انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں خواہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑ جائے۔ وہ بھی کچھ اسی قسم کا سوال تھا۔ سوال کرنے والے کا نام شکیل خان تھا۔ عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی، قد درمیانہ اور جسم مضبوط، رنگت گوری اور سر کے بال سولجر کٹ۔ اس نے متناسب سائز کی گھنی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کلائنٹ کی حیثیت سے میرے آفس میں آیا تھا۔ میں نے حسب معمول پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا تھا۔ جب وہ میرے روبرو ایک نشست سنبھال کر بیٹھ گیا اور میں نے رسمی لیگ کا مرحلہ بھی طے کر لیا، تو اس نے قدرے تلخ انداز میں مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، کیا اس ملک میں انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا بغور جائزہ لیا اور کہا، کیوں نہیں جناب؟ اس ملک میں انسان کروڑوں کی تعداد میں آباد ہے، جن میں سے ایک انسان آپ ہیں اور ایک میں ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اس سے پوچھا، شکیل صاحب، آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا گمبھیر ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ کا نام غالباً مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ میں نے اس کے ادھورے سوالیہ جملے کے جواب میں کہا، امجد صاحب۔ اس نے تینوں الفاظ پر علیحدہ علیحدہ زور ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ کی قانونی مدد اور رہنمائی چاہیے۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جی شکیل صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے چھوٹے بھائی خلیل خان کو پولیس نے قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ اس کے علاوہ خلیل پر لوٹ مار کا الزام بھی ہے۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکیڑ کر متاسفانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، مقتول کون ہے اور یہ وقوعہ کب اور کہاں پیش آیا ہے؟ مقتول کا نام سیٹھ منظور معلوم ہوا ہے، شکیل نے جواب دیا۔ مقتول سیٹھ پاپوش کے علاقے میں ایک ہوٹل کا مالک تھا۔ وہ رات کو ہوٹل بند کر کے موٹر سائیکل پر اپنے گھر واقع نیو کراچی جا رہا تھا کہ کسی راہزن نے اسے لوٹ کر قتل کر ڈالا۔ پولیس کے خیال میں وہ راہزن قاتل میرا چھوٹا بھائی خلیل خان تھا۔ چنانچہ پولیس نے میرے بھائی کو گرفتار کر کے لاک اپ میں ڈال دیا۔ اور جہاں تک وقوعہ کا تعلق ہے، وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ واقعہ 9 اور 10 فروری کی درمیانی رات کا ہے۔ وقوعہ کا مقام سیٹھ منظور کے ہوٹل کے قریب ہی ہے۔ یہ واقعہ 9 اور 10 فروری کی درمیانی رات کا ہے۔ وقوعہ کا مقام سیٹھ منظور کے ہوٹل کے قریب ہی ہے۔ وہ ہوٹل سے نکل کر مین روڈ پر چڑھا ہی تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے فوراً ہی تاریخوں کا حساب لگایا اور کہا، آج 11 فروری کی شام ہے اور وقوعہ 9 فروری کی رات کو پیش آیا۔ اس کا مطلب ہے اگلے روز یعنی 10 فروری کو پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ خلیل اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں نے پوچھا، مقتول سے جو رقم لوٹی گئی اس کا تخمینہ کیا بتایا جاتا ہے؟ 5,000 روپے یا کچھ زیادہ، شکیل خان نے جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، آپ کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں واقع ہے؟ ہم لوگ چاندنی چوک میں رہتے ہیں، اس نے بتایا۔ پاپوش نگر، میں نے زیر لب دہرایا۔ پاپوش اور چاندنی چوک دونوں ناظم آباد کے علاقے ہیں اور ان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں۔ یہ دونوں مقام ایک ہی تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں تھوڑا توقف کیا، پھر پیڈ پر قلم گھسیٹنے کے بعد پوچھا، پولیس نے آپ کے بھائی کو کس بنا پر سیٹھ منظور کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ ارشاد علی کے بیان اور نشاندہی پر، اس نے نفرت بھرے انداز میں بتایا۔ یہ ارشاد علی کون ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا، ارشاد علی مقتول کے ہوٹل میں باورچی کا کام کرتا ہے۔ مختلف قسم کے سالن وغیرہ بنانا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ ارشاد کا گھر ناگن چرنگی کے قریب ہے اور وہ رات کو ہوٹل بند ہو جانے کے بعد مقتول کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر جاتا تھا۔ مقتول سیٹھ اسے ناگن چرنگی پر ڈراپ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل جاتا تھا۔ میری معلومات اسی حد تک ہیں بیگ صاحب۔ اس کا مطلب ہے جب قتل کا یہ واقعہ پیش آیا، ارشاد علی مقتول کے ساتھ موجود تھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آپ کے بھائی کو لوٹ مار اور ڈکیتی اور قتل وغیرہ کی واردات کرتے دیکھا تھا، گویا وہ اس کیس میں یعنی شاہد کی حیثیت کا حامل ہے۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔
شکیل خان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے میرے خیال کی تردید کر دی اور بولا، ارشاد کے مطابق حملہ ور نے اپنے چہرے کو ایک ڈھاٹے میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے قد کاٹ اور جسامت کی بنا پر یہ اندازہ قائم کیا کہ وہ میرا بھائی خلیل تھا۔ اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ وقوع کے روز ہی شام کے وقت ملزم اور مقتول میں اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ تلخ کلامی ہوئی تھی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تلخ کلامی مقتول کے ہوٹل میں ہوئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، دراصل خلیل کے کالج کا ایک دوست ندیم ادھر بورڈ آفس کے قریب ہی رہتا ہے۔ ندیم جب بھی اس سے ملنے آتا ہے تو وہ لوگ چائے وغیرہ پینے کے لیے مقتول کے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وقوع کی شام بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس شام ان کے سالن میں کوئی مکھی نکل آئی تھی، جس کے باعث خلیل اور ندیم کی مقتول کے ساتھ اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی، جس میں خلیل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ اس ناخوشگوار واقعے کو بنیاد بنا کر مقتول کے باورچی ارشاد علی کے بیان کو سچ مان لیا گیا۔ پولیس کے اس نوعیت کے کارناموں کے باعث لوگوں کے دلوں اور نظروں میں ان کا مقام بری طرح گر چکا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اکثر لوگ پولیس کے اس رویے کی شکایت کرتے ہیں اپنے کام کی آسانی کے لیے۔ وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے اور بسا اوقات کوئی بے گناہ کسی نکردہ جرم کی پاداش میں ان کے چنگل میں جا پھنستا ہے، اور کبھی کوئی خطرناک مجرم آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ یہ سب تو ہے بیگ صاحب، اس مرتبہ شکیل خان نے میری بات قطع کی اور گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن مجھے 101% یقین ہے کہ پولیس والوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے بھائی کو اس کیس میں ملوث کیا ہے۔ انہیں میرا رویہ پسند آیا تھا اور نہ ہی میرا لہجہ گوارا ہوا تھا۔ ان کے تیوروں سے میں نے اسی وقت یہ بھانپ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ مجھ پر کوئی کام ضرور لگائیں گے۔ میں تو ان کے ہاتھ نہیں آیا، البتہ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو قتل اور لوٹ مار کے جھوٹے الزام میں پھنسا دیا ہے۔ یہ خلیل کی بدقسمتی ہے کہ وقوع کی شام اس کا مقتول سے جھگڑا ہو گیا تھا، لہٰذا رشاد کی نشاندہی پر شک کے سارے تیر خلیل کی سمت گئے۔ وہ لمحے بھر کو تھما، ایک بوجھل سانس خارج کی اور مایوسی بھرے لہجے میں بولا، اب میں تو سمجھ رہا تھا اب تک یہ ملک انسانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہوگا، لیکن ایک ماہ کے تجربے اور مشاہدے نے مجھے سخت مایوس کیا ہے۔ اور پھر یہ خلیل کی گرفتاری کا تازہ ترین واقعہ، پتہ نہیں ہمارا ملک کس سمت جا رہا ہے۔ شکیل خان کے طویل طنزی اور جذباتی بیان میں بے تربیت انکشافات بھرے ہوئے تھے، لیکن میں نے اسے بیچ میں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور بات پوری کرنے دی۔ شکیل صاحب، آپ کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی رہائش پاکستان سے کہیں باہر ہے، جو آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں گزشتہ 10 سال سے KSA میں رہ رہا ہوں، اس نے جواب دیا، مگر میرے بیوی بچے ادھر پاکستان ہی میں ہیں۔ میں 2 سال میں ایک چکر ادھر کا لگاتا ہوں اور مہینہ 1.5 مہینہ رہ کر واپس چلا جاتا ہوں، ہر مرتبہ اس امید کے ساتھ اگلی بار جب میں یہاں آؤں گا تو بہت کچھ بدلا ہوا ملے گا، اور یہ بدلاؤ مثبت ہوگا۔ لیکن افسوس کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی بے بسی اور ہونٹوں پر سجی تلخی نے مجھ پر واضح کر دیا کہ اگر وہ جملہ ادھورا نہ چھوڑتا تو اس کی زبان سے کس قسم کے الفاظ خارج ہوتے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پرسوچ انداز میں کہا، KSE یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ آپ سعودی عرب میں کس جگہ ہوتے ہیں اور آپ وہاں کیا کرتے ہیں شکیل صاحب؟ جناب، میں ریاض میں ایک شیخ کی رہائش گاہ پر کام کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں بجلی سے متعلق ہر کام کا ماہر ہوں۔ شیخ حامد بن ارشد نے مجھے اپنے محل میں کل وقتی ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس کے محل میں ہر الیکٹریکل پرابلم کو میں ہی ٹھیک کرتا ہوں۔ شیخ حامد بن ارشد آپ کو مناسب تنخواہ دیتا ہوگا؟ میں نے پوچھ لیا۔ جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شیخ صاحب کو ان کے حلقے میں پے ماسٹر کہا جاتا ہے۔ میں ان کی ملازمت میں بہت خوش ہوں۔ شکیل خان صاحب، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بڑے جذباتی انداز میں چند حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں، جن کی روشنی میں پولیس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے چھوٹے بھائی خلیل خان کو اس جھوٹے کیس میں الجھایا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کون سا رویہ پولیس کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی تفصیل جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سنیں گے تو ہنسیں گے بیگ صاحب، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ چند روز پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں، پولیس والوں کے لیے میرا دل و دماغ شدید نفرت سے جل اٹھتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی بات سن کر بالکل نہیں ہنسوں گا۔ اگر اس واقعے کا آپ کے بھائی کی گرفتاری سے کوئی تعلق بنتا ہے تو یہ میرے علم میں لایا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے 101% یقین ہے، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ خلیل کی گرفتاری اور اس پر لوٹ مار قتل کا الزام اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ڈانڈے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں نے کہا، آپ بیان کریں۔
چند لمحات تک وہ اس انداز میں خاموش بیٹھا رہا جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو مجتمع کر رہا ہو۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے بتانا شروع کیا، بیگ صاحب، مجھے سعودیہ سے آئے ہوئے 2-3 روز ہی ہوئے تھے کہ ایک رات ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے۔ وہ کل 2 افراد تھے اور انہوں نے ڈھاٹوں کی مدد سے اپنے چہروں کو اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان ڈاکوؤں کو کسی طرح یہ اطلاع ملی ہوگی کہ میں سعودیہ سے تازہ تازہ آیا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک تصور بہت عام ہے کہ جو بھی شخص بیرون ملک کمانے چاہتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو نقدی کے علاوہ وہ اپنے ساتھ ڈھیروں قیمتی سامان بھی لے کر آتا ہے۔ لہٰذا لٹیروں اور ڈاکوؤں کے دل و دماغ میں بدنیتی کی کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کسی واردات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ایسا تو ہے، اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اور یہ تصور کچھ زیادہ غلط بھی نہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے ہاتھ سے لدے پھدے نظر آتے ہیں، چنانچہ جرائم پیشہ افراد کو تحریک ملتی ہے۔ یہ آج سے 30-35 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن آج کل تو جرائم کی نوعیت کے ساتھ ساتھ طریقہ واردات میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ڈاکو اور لٹیروں کا انداز خاصا ماڈرن اور انسٹنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بیرون ملک سے آنے والے بیش قیمت ساز و سامان کے گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ایئرپورٹ اور گھر کے درمیان کسی محفوظ مقام پر مال کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اکثر ڈاکوؤں نے ٹیکسی ڈرائیوروں اور ان کے معاون ساتھیوں کا روپ دھار لیا ہے۔ اگر آپ کسی محفوظ اور قابل بھروسہ ریڈیو کیب میں سوار نہیں ہوئے تو ڈاکو ٹیکسی ڈرائیور آپ کو کسی بھی بہانے کسی ایسی سڑک پر لے جائے گا جو ویران یا کم مصروف ہوتا ہے کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنا کام کرنے میں آسانی رہے۔ یہ طریقہ واردات بیرون ملک سے آنے والے ان لدے پھدے مسافروں پر زیادہ آزمایا جاتا ہے جن کی پروازیں رات کے درمیانی یا آخری حصے میں پاکستان میں پہنچتی ہیں۔ شکیل خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے گھر میں 2 ڈاکو گھس آئے تھے، لیکن میری برمحل ذہانت نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے ان پر کوئی گن تان دی ہوگی؟ آپ کا اندازہ کسی حد تک درست ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے ان پر گن ضرور تان لی تھی، لیکن وہ ڈاکو اس گن کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے خوفزدہ ہو کر فرار ہو گئے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کھلونا گن تھی؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ قصہ دراصل یہ ہے کہ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، بیگ صاحب، میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میرا بڑا بیٹا زیگم 10 سال کا ہے، اسے چھوٹی بیٹی ہے جس کا نام زرناب ہے اور عمر تقریباً 7 سال ہے۔ میں 1.5-2 سال کے بعد جب بھی پاکستان آتا ہوں تو ان کے لیے کھلونے ضرور لاتا ہوں۔ زرناب کو گڑیوں اور بیوٹی پارلر کا سیٹ بہت پسند ہے، وہ ہمیشہ اسی کی فرمائش کرتی ہے، جبکہ زیگم کی پسند وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس مرتبہ اس نے فرمائش کی کہ میں اس کے لیے ایک کھلونا گن لے کر آؤں۔ مجھے ٹوائز مارکیٹ میں اس کی مطلوبہ گن نظر آ گئی اور میں اس کے لیے خرید لایا۔ اگر دور سے دیکھا جائے تو وہ گن بالکل اصلی نظر آتی ہے۔ جس رات ڈاکوؤں نے ہمارے گھر میں قدم رکھا، مذکورہ کھلونا میرے بیڈ کے نزدیک ہی ایک ٹیبل پر رکھا تھا۔ جب ڈاکو بیڈ روم میں داخل ہوئے تو میری آنکھ کھلی۔ اسے آپ ایک اتفاق سمجھیں یا میری خوش قسمتی کہ ڈاکوؤں پر نگاہ پڑتے ہی میرے دماغ نے برق رفتاری سے کام کیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر بڑی صورت سے ٹیبل پر سے وہ گن اٹھا لی۔ پھر گن کو ڈاکوؤں پر تانتے ہوئے میں للکارا، خبردار، اگر قدم آگے بڑھایا تو میں گولی مار دوں گا۔ وہ دونوں نکلی گن کو اصلی سمجھ کر میری دھونس میں آ گئے۔ انہوں نے ٹھٹک کر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس دوران میں بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی اور خوفناک دھمکی دیتا، وہ الٹے پاؤں فرار ہو گئے۔ ایک کھلونا گن کے خوف نے انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہت ہی کچے اور بزدل ڈاکو تھے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے خیال آرائی کی، پھر پوچھا، لیکن شکیل صاحب، ڈاکوؤں والے اس مذکہ خیز واقعے کا پولیس سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو غالباً مجھے پولیس کے کسی خاص رویے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں بیگ صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور آپ نے اس واقعے کا مذکہ خیز پورشن تو بھی سنا ہی نہیں۔ سمجھ لے کہ ابھی میں نے صرف ایک سین کی رودات پیش کی ہے، ابھی کچھ اور بھی سنسنی خیز مناظر باقی ہیں۔ جی میں توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بیان کرتے جائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین خاصا دلچسپ ہوگا، اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس رات کا باقی حصہ تو ہم نے جیسے تیسے جا کر گزارا، لیکن پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگلے روز آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی۔ جس نے بھی نکلی گن اور ڈاکوؤں کی بزدلی کے بارے میں سنا، اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق حسب توفیق تبصرہ بھی کیا۔ زیادہ تر لوگوں نے اسے مذاق کے رنگ میں لیا تھا اور ہم سے اظہار ہمدردی کے بجائے انہیں تفریح کی سوچ رہی تھی۔ یہ سب تو چل ہی رہا تھا کہ دوپہر کے بعد ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی۔ وہ لمحے بھر کو تھما، ایک گہری مگر بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ہم لوگ لنچ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ پولیس آدم کی
مقامی تھانے کا ایک سب انسپیکٹر 2 کانسٹیبلز کے ساتھ میرے دروازے پر آیا اور بتایا کہ وہ ایک اہم سلسلے میں مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سب انسپیکٹر کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کی آمد کی غرض و غایت کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ ہاتھ سے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، دیکھیں جناب، نام کیا ہے آپ کا؟ شکیل، میں نے بتایا۔ شکیل خان ولد جمیل خان۔ ہاں تو شکیل صاحب، وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل آج کل آتشی اسلحے کے حوالے سے خاصی سختی ہو گئی ہے۔ ہمیں اوپر سے بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ہم چیکنگ کے سلسلے میں سرگرداں رہتے ہیں۔ لیکن آتشی اسلحے اور اس کی چیکنگ سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی الجھن زدہ انداز میں سوال کر ڈالا۔ سب انسپیکٹر نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی آتشی ہتھیار ہے۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ہتھیار کا باقاعدہ لائسنس بھی ہے یا ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ آپ اسے معمول کی کارروائی سمجھیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جناب، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے اطلاع دی کہ میرے گھر میں کوئی ہتھیار وغیرہ ہے؟ میں نے قدرے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ لائسنس یافتہ اور غیر لائسنس یافتہ کی بحث تو بات کی بات ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑیں۔ ہم کو کس نے بتایا ہے؟ وہ ہوشک لہجے میں بولا، ہمارے معلومات حاصل کرنے کے اپنے ذرائع ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے خفیہ مخبر نہایت تندہی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔ ہم انہی معلومات کی روشنی میں حرکت کرتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو سب انسپیکٹر صاحب، آپ بھی میری ایک بات غور سے سن لیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ مجھ پر بہت ہی کچا ہاتھ ڈالنے آئے ہیں۔ اس گھر میں کسی نوعیت کا بڑا یا چھوٹا، ہلکا یا بھاری آتشی اسلحہ موجود نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات غلط نہیں ہو سکتی، وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ ہماری معلومات کے مطابق آپ کے پاس ایک گن موجود ہے جس کے بل پر آپ نے گزشتہ رات 2 ڈاکوؤں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، شکیل خان، اب تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ میں ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ تیکھے انداز میں بولا، فوراً سب کچھ یاد آ گیا نا؟ سب انسپیکٹر کی تحقیق اور تفتیش مجھ پر واضح ہوئی تو میں پرسکون ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ڈاکوؤں والی بات میرے گھر سے نکل کر آس پڑوس میں پہنچی تھی اور پھر وہاں سے اڑتی ہوئی کسی طرح متعلقہ تھانے تک رسائی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی، اور یہ سب انسپیکٹر اسی سلسلے میں ایفیشنسی دکھانے آیا تھا۔ اس دوران میں وہ سب انسپیکٹر ایک ٹک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی نرمی سے کہا، ہاں انسپیکٹر صاحب، مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ آپ نے حوالہ ہی ایسا دیا ہے کہ سب میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، لیکن افسوس کہ میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑا، ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور مزید کہا، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے جس گن کا ذکر کیا، میرے پاس اس کا لائسنس نہیں ہے۔ یہ افسوس کی نہیں بلکہ سنگین جرم کی بات ہے۔ مجھے نرم پڑتے دیکھ کر وہ شیر ہو گیا، آپ کو پتہ ہے لائسنس کے بغیر آتشی ہتھیار قانوناً جرم ہے، آپ کو اس سلسلے میں سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر کیا جیسے اس کی بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہو، پھر قدرے منت ریز لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب، واقعی لائسنس کے بغیر گھر میں ایک خطرناک ہتھیار رکھ کر میں نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر ہی میں ختم ہو سکتی ہے۔ میں بڑے غیر محسوس انداز میں اسے تفریح لے رہا تھا، لیکن اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے بری طرح خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ شاید وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے تصدیقی انداز میں استفسار کیا، شکیل صاحب، کیا آپ مکمکا کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا، میرا مطلب یہی ہے۔ اب کیا فرق ہے؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں انسپیکٹر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر آواز دبا کر بولا، میرا خیال ہے 5,000 ٹھیک رہیں گے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے جناب، میں نے مصنوعی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مذاق نہ کریں شکیل صاحب، اب آپ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، وہ چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہمیں اپنے علاقے میں رہنے والے ایک ایک شخص کی پوری خبر ہے۔ آپ چند روز پہلے ہی سعودی عرب سے پاکستان آئے ہیں۔ میں نے تو آپ کا خیال رکھتے ہوئے پاکستانی کرنسی میں ڈیمانڈ کی، ورنہ اصولاً تو مجھے اس کام کے 5,000 ریال طلب کرنا چاہیے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، میں نے جذب ہوتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کا مطالبہ اس لیے پورا نہیں کر سکتا کہ وہ گن کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں، میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ وہ گن ہی توفتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس طرح نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ آپ کا کیا خیال ہے سب انسپیکٹر صاحب؟ اس نے میرے استفسار کے جواب میں اپنا خیال کچھ اس انداز میں ظاہر کیا، شکیل صاحب، آپ کی گن امپورٹڈ ہے یا درہ میڈ ہے؟ درہ میڈ نہیں جناب، وہ میڈ ان چائنا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے تفریح کا عمل جاری رکھا اور اسے بتایا، میں نے یہ گن وہیں کی ایک مارکیٹ سے خریدی تھی۔ کتنے میں؟
اس نے حریصانہ انداز میں پوچھا۔ صرف 10 ریال میں، میں نے جواب دیا۔ اتنا سستا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا وہاں سعودیہ میں ہتھیار اتنی کم قیمت میں دستیاب ہیں؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا انسپیکٹر صاحب؟ میں نے گول مول جواب دیا۔ میں نے یہ گن جتنے میں خریدی تھی وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی بات سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، وہ بے اعتباری سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بہرحال آپ گن تو لا کر دکھائیں۔ میں سب انسپیکٹر کے پاس سے اٹھا، گھر کے اندرونی حصے میں گیا اور وہ کھلونا گن لا کر اس کے حوالے کر دی، جس کی قصہ کہانی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ انسپیکٹر مذکورہ گن کو ہاتھ میں لیتے ہی ایسے اچھلا جیسے میں نے اسے گن نہیں بلکہ کوئی زہریلا ناک تھما دیا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز خارج ہوئی۔ یہ تو نکلی ہے، بالکل بچوں کا کھلونا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بے یقینی عروج پر دکھائی دیتی تھی، اور وہ اس کیفیت میں خود بخود آپ سے تم پر بھی اتر آیا تھا۔ کیا تم نے اس کھلونا گن کی مدد سے ڈاکوں کو فرار ہونے پر مجبور کیا تھا؟ بالکل، واقعہ یہی ہے انسپیکٹر صاحب، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ آپ میرے گھر کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں، اس گھر میں کوئی بھی آتشی اسلحہ یا خطرناک ہتھیار آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ تو میری خوش قسمتی کہ ڈاکو اس کھلونے کو اصلی گن سمجھے اور ڈاکہ ڈالنے کی بجائے دم دبا کر بھاگ نکلے، ورنہ آج صبح میں آپ کے تھانے میں بیٹھا اس ڈکیتی کی رپورٹ لکھوا رہا ہوتا۔ وہ سب انسپیکٹر تو اس ڈراپ سین پر سر پٹک کر رہ گیا ہوگا۔ شکیل خان نے اپنے بیان میں تھوڑا وقفہ دیا تو میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ ایک حد تک درست ہے بیگ صاحب۔ شکیل مانی خیز لہجے میں بولا۔ ایک حد تک کیا مطلب؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، ایک حد تک اس طرح کہ وہ سب انسپیکٹر اپنی تحقیق اور تفتیش کے اختتام پر حقیقت واقعہ سامنے آنے پر واقعی سٹ پٹا کر رہ گیا تھا، لیکن یہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین نہیں ہے بیگ صاحب۔ پھر ڈراپ سین کیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ ڈراپ سین نے تو ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا، شکیل خان نے زہریلے لہجے میں بتایا۔ اس سپہر وہ سب انسپیکٹر ہجل سا ہو کر جھنجھلاتے ہوئے واپس چلا گیا تھا، لیکن آنے والی رات ہمارے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ظلمی رات کے آخری پہر ڈھاٹا پوش ڈاکوؤں نے ایک مرتبہ پھر ہمارے گھر کو نشانہ ستم بنایا۔ اس مرتبہ بھی وہ تعداد میں 2 ہی تھے۔ وہ بڑے غیظ و غضب میں نظر آتے تھے۔ لوٹ مار کے علاوہ انہوں نے مجھ پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے پچھلی رات انہیں جس طرح کھلونا گن سے بے وقوف بنایا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ قیمتی اشیاء اور نقدی تو گئی ہی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بے دردی سے زد و کوب بھی کیا، اور جاتے ہوئے یہ دھمکی بھی دے گئے کہ اگر میں نے اس واقعے کی تھانے میں رپورٹ کی تو وہ میرے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے۔ اتنا بتانے کے بعد شکیل خان خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے بے پناہ اذیت جھلک رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے انتہائی نازک اور تکلیف دہ لمحات سے گزر رہا ہو۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، شکیل صاحب، پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے ان ڈاکوؤں کی دھمکی کے بالعکس رد عمل ظاہر کیا تھا، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ میں تھانے پہنچا اور انہیں کھری کھری سنا ڈالی۔ میں نے ان پر واضح کیا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کی رپورٹ درج نہ کی اور ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے مسروقہ مال مجھے واپس نہ لوٹایا تو میں بہت اوپر تک جاؤں گا۔ میرا دل بری طرح دکھا ہوا تھا، لہٰذا میں نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ میں نے علیل اعلان کہا کہ پولیس اور ان ڈاکوؤں میں گہرا ربط ضبط ہے۔ پہلی رات وہ کھلونا گن سے ڈر کر فرار ہو گئے تھے، لیکن اگلے روز سب انسپیکٹر کی تحقیق کے نتیجے میں جب انہیں اس حقیقت کا علم ہوا کہ میرے گھر میں کسی قسم کا کوئی اسلحہ موجود نہیں، وہ دیدہ دلیری سے دوبارہ مجھے لوٹنے آ گئے، اور اس مرتبہ انہیں اپنے مذموم عزائم میں کامیابی ہو گئی۔ شکیل خان کے جذباتی بیان کو لمحاتی بریک لگے تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تو کیا پولیس والوں نے ڈکیتی کی اس واردات کے لیے آپ کی شکایت پر رپورٹ درج کر لی تھی؟ جناب، میں تھانے جا کر اتنا چیخا چلایا تھا کہ میرے جوش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رپورٹ تو درج کر لی تھی، اس نے جواب دیا۔ اور مجھے یقین ہے وہ رپورٹ کچی ہی ہوگی۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں کیا کوئی کارروائی بھی دیکھنے میں آئی؟ بالکل جناب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اسی روز سے پولیس والوں نے میرے گھر کے چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ ہر دفعہ انہیں نئے سرے سے یہ ساری تفصیل سنانا پڑتی کہ ڈاکو میرے گھر سے کیا کیا لوٹ کر لے گئے ہیں۔ وہ مجھے چڑھانے کے لیے بڑے احمقانہ سوالات کرتے، مثلاً فلاں شے میں نے کب اور کہاں سے خریدی تھی، اور کتنے میں خریدی تھی، اور کیا میرے پاس اس خریداری کی رسیدیں بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لمحے بھر کے لیے موقوف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ان کے یہ خون جلانے والے سوالات سن کر میری برداشت جواب دے گئی، اور ایک روز میں نے تفتیشی آفیسر کے کانوں کے کیڑے جھاڑ دیے۔ میں نے دٹوک اور اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، دیکھیں جناب، میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی مرضی ہوگی تو پلک چپکنے میں ڈاکو بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اور مسروقہ مال بھی برآمد۔ تفتیشی آفیسر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں؟
ہم خواہ اپنا اور آپ کا وقت برباد کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں الو کا پٹھا سمجھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں وہ کیسے لمحات تھے بیگ صاحب کے مجھے بھی تاؤ آ گیا، اور میں نے تفتیشی آفیسر کے سلگتے ہوئے سوالات کے جواب میں بڑی بہادری سے کہہ دیا، جناب آپ الو کے پٹھے نہیں بلکہ چابی کے لٹھے ہیں۔ میری طرح آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ میرے گھر میں ہونے والی ڈکیتی میں پولیس کا خفیہ ہاتھ کار فرما ہے، لہٰذا آپ میرے صبر اور ہمت کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ نے ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لوٹا ہوا مال مجھے واپس نہیں دلانا تو صاف انکار کر دیں، تاکہ میں ڈاکوؤں کے بجائے آپ کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ تفتیشی آفیسر ہتھے سے اکھڑ گیا، مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے غضبناک انداز میں چلایا، تو اس کا مطلب ہے آپ ہمیں مجرم اور ڈاکوؤں کا ساتھی سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اور یہ آپ قانونی چارہ جوئی کی دھمکی کسی اور کو دیں؟ آپ قانون اور اس کے اختیارات کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے ہو؟ آپ کو جو بھی سانپ نکالنا ہے نکال لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ایس پی ڈی آئی جی ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر تک جاؤ، میں دیکھتا ہوں آپ کی اپروچ کہاں تک ہے۔ ان دھمکی دار کلمات کے بعد تفتیشی آفیسر میرے گھر سے دفع ہو گیا، اور اس دن کے بعد پھر پولیس میرے گھر نہیں آئی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس کوفت سے تو جان چھوٹی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا اس سے کہیں بڑی کوفت میرا انتظار کر رہی ہے۔ ایک دو روز ہی گزرے تھے کہ انہوں نے مجھے تھانے بلانا شروع کر دیا۔ ہر مرتبہ یہ بہانہ ہوتا کہ ہم نے چند جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا ہے، اب تھانے آ کر شناخت کریں کہ کیا ان میں وہ ڈاکو شامل ہیں جنہوں نے آپ کے گھر میں ڈکیتی ماری تھی۔ کبھی اس بہانے سے بلایا جاتا کہ ہم نے کچھ مسروقہ سامان برآمد کیا ہے، اس کی پہچان کر لیں، اور ہر مرتبہ میں بیکار قسم کا کاٹ کبار دے کر واپس آ جاتا۔ مجھے زج اور ذلیل کرنے کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہی تھا کہ انہوں نے میری اذیت کو ناقابل برداشت بنانے کے لیے میرے چھوٹے بھائی کو ایک نکردہ جرم میں پھانس کر بند کر دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں غلط ہوں؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ شکیل صاحب، میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ غلط یا قصوروار نہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں بڑے سادہ ہیں۔ آپ نے اپنی اسی سادگی میں یہاں کی پولیس اور اس کے مزاج کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، جس سے قدم بقدم آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے ڈکیتی والی واردات کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ میری طرف توقع بھری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میرے گھر میں ہونے والی ڈکیتی میں پولیس نے ڈاکوؤں کی بھرپور پست پناہی کی تھی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت ڈکیتی والے معاملے سے زیادہ گھمبیر مسئلہ خلیل خان کا ہے۔ آپ کو پچھلی باتیں بھلا کر تازہ ترین صورتحال پر فوکس کرنا ہوگا۔ پچھلی باتیں اور بیتے ہوئے تجربات اگر تلخ اور ترش ہوں تو انہیں فراموش کرنا آسان نہیں ہوتا بیگ صاحب، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن بہرحال اس سلسلے میں کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ وہ تو میں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن میں آپ سے پھر وہی سوال کروں گا جو ابتدا میں کیا تھا کہ کیا اس ملک میں انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، شکیل صاحب، یہ ملک یا دنیا کے ہر ملک میں انسانوں کو پورا پورا جینے کا حق حاصل ہے، لیکن اس سلسلے میں انسانوں کو وہاں کے قوانین، اصول و قاعدے اور ماحول و مزاج کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں قانون، قاعدے اور اصول پر بگڑے ہوئے ماحول اور اکھڑے ہوئے مزاج کی حکمرانی ہے۔ جو لوگ جیسا دیس ویسا بھیس کے کلیے پر عمل پیرا ہیں، انہیں کم تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، اور جو لوگ آپ کی طرح کھرے اور حساس مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں وہ قدم قدم پر اذیت اور کوفت سے دوچار ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے اور دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب ٹھیک کر دے۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا بیگ صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ جی ہاں بالکل سن رکھا ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ایک بوچھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ سچ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی خلیل خان کا سیٹ منظور کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیٹ منظور کا قتل ہوا ہے۔ بیگ صاحب، اب یہ سب کچھ آپ پر منحصر ہے کہ خلیل کو اس مصیبت سے کیسے نکالتے ہیں۔ میں آپ کی فیس کے علاوہ ہر قسم کا قانونی اور عدالتی خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہ تو آپ کو اٹھانا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب آپ جذباتیت کو پس پست ڈال کر بالکل نارمل انداز میں سوچ رہے ہیں۔ جناب، انسان کے اندر جذبات ہوں تو وہ جذباتی بھی ہو ہی جاتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ بتائیں مجھے اپنے بھائی کی باعزت رہائی کے سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ شکیل صاحب، جو پولیس آفیسر پہلی مرتبہ آپ کے گھر گن کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے آیا تھا، کیا آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس سب انسپیکٹر کا نام انور شاہ تھا۔ کیا بعد میں بھی یہی سب انسپیکٹر آپ کے گھر کے چکر لگاتا رہا تھا؟ میں نے ایک حوالے سے تصدیق ضروری سمجھی۔ میرا مطلب ہے کیا انور شاہ ہی مالی مسروقہ کو برآمد کرنے کے لیے تفتیشی آفیسر تعینات ہوا تھا؟ نہیں جناب،
उस मर्तबा उसने नफी में जवाब दिया। इस तफ्तीशी ऑफिसर का नाम मुनीर हुसैन था और वो ओहदे के एतबार से एक ASI था। ठीक है शकील साहब, मैंने रफ पैड पर कलम चलाते हुए कहा, आपका भाई इस वक्त अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। मैं किसी वक्त मुतलका थाने जाकर इससे मुलाकात कर लूंगा। इससे मुख्तलिफ सवाल जवाब के अलावा वकालतनामे और दीगर ज़रूरी कागजात पर दस्तखत भी लेना होंगे। आप एक काम करें, आपने हलील खान के दोस्त का क्या नाम बताया था जो उधर वो बोर्ड ऑफिस के करीब रहता है? उसका नाम नदीम है, उसने जल्दी से जवाब दिया। मैंने कहा, आप किसी वक्त नदीम को साथ लेकर मेरे पास आ जाए, यहाँ चाहे तो उसे अकेला भी भेज सकते हैं। मैं से चंद ज़रूरी और अहम बातें करना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, ये मैं कर लूँगा, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने अपनी फ़ीस वसूल करके उसे रसीद जारी कर दी, फिर ज़रूरी हदायत के बाद उसे अपने दफ्तर से रुखसत कर दिया। वो जो मेरे सामने से उठा तो खासा मुतमईन था। अगले रोज़ वो नदीम को लेकर मेरे दफ्तर आ गया। मैंने तन्हाई में नदीम का तफसीली इंटरव्यू ले डाला और इस कोशिश के नतीजे में काफ़ी करामत बातें मालूम हुई। अलावा जी, मैंने थाने जाकर मुलजिम खलील खान से भी मुलाकात करी जो खासी सूदमंद साबित हुई। इस मालूमाती तफसील का जिक्र गाहे बगाहे अदालती कार्रवाई के दौरान में होता रहेगा। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। मैंने इस मरहले पर अपने मौक्कल की जमानत कराने के लिए चाराजोई की, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब न हो सका। जज ने आइंदा पेशी के लिए तारीख देकर मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अगली 15 अगली तारीख 15 दिन बाद की थी। आगे बढ़ने से पहले मैं इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं और गोशों से आपको रोशनास करा दूं, ताकि अदालती कार्रवाई के दौरान में आप किसी किस्म की जहनी उलझन का शिकार न हो। सबसे पहले मैं इस्तगासा की रिपोर्ट का जिक्र करूंगा। इस्तगासा की रिपोर्ट से भी पहले मैं इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर के बारे में बताना चाहूंगा। इस पुलिस एहलकार का नाम अनवर शाह था, यानी वही सब इंस्पेक्टर जो आतिशी असले का सुराग लगाने कुछ अर्सा पहले मुलजिम के घर आया था और इसी रात मुलजिम के घर में बाकायदा डकैती की वारदात हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बावजूद भी अभी तक माले मसरूका का कोई निशान मिल सका था और न ही मज़कूरा डाकुओं की गिरफ्तारी अमल में आई थी। और मुलजिम खलील खान के बड़े भाई शकील खान को 101% यकीन था कि इनके घर में होने वाली डकैती डाकुओं और पुलिस की मिली भगत का नतीजा था। बल्कि इसका दावा तो यहाँ तक था कि पुलिस ही ने बाकायदा जराइम पेशा अफराद को अपनी पनाह में पाल रखा है। यही वजह है कि जराइम होते हैं लेकिन अक्सर व बेशतर मुलजिम या मुजरिम हाथ नहीं आते। जब जुर्म की बेखुनी करने वाले लोग खुद ही जराइम में मुलव्वस होंगे तो फिर मुजरिम कहाँ से पकड़े जाएंगे? इस्तगासा की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल को मौत के घाट उतार कर अपनी बेइज्जती और जिल्लत का इंतकाम लिया था। वकुआ की शाम मुलजिम अपने एक दोस्त नदीम के साथ मकतूल के होटल में आया और खाने पीने के किसी मामले पर इनमें झगड़ा हो गया। मकतूल ने बड़ी नरमी और प्यार से बात की। इसकी कोशिश थी कि होटल के अंदर बदमज़गी की फिजा कायम न हो और सुलह सफाई से मामला निपट जाए। इसलिए होटल के बहरे को ये हुक्म भी दिया कि वो मुलजिम और इसके दोस्त की शिकायत दूर करने के लिए इन्हें दूसरा खाना सर्व कर दे, लेकिन मुलजिम कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बावाज़े बुलंद होटल और इसके खाने और मालिक होटल यानी मकतूल सेठ मंजूर को बुरा भला कहता चला गया। तो मकतूल ने अपने मुलाजमीन की मदद से धक्के देकर मुलजिम और इसके साथी को होटल से बाहर निकाल दिया। मुलजिम ने होटल छोड़ते वक्त मकतूल को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कहा था, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो अपने हक में बहुत ही बुरा कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। जल्द ही तुम्हें मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। और फिर इसी रात जब सेठ मंजूर होटल बंद करके अपने घर की जानब रवाना हुआ तो उसे कत्ल कर दिया गया। मकतूल के साथ इसका बावर्ची इरशाद अली भी मोटरसाइकिल पर सवार था। इसी की जुबानी पता चला कि हमलावर कातिल मुलजिम के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इरशाद के मुताबिक मुलजिम ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर ढाटा लगा रखा था, लेकिन मखसूस जिसामत और कद काट के सबब उसने मुलजिम को पहचानने में कोई गलती नहीं की। चुनांचे अरशाद अली की निशानदेही पर पुलिस ने मुलजिम खलील खान को सेठ मंजूर के कत्ल के इल्जाम में इसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सेठ मंजूर की मौत 9 और 10 फरवरी की दरमियानी शब यानी 11 और 12 बजे के बीच वाक़या हुई थी। इसे कत्ल करने के लिए हमलावर ने इस पर 2 गोलियां चलाई और ये दोनों ही फायर हलाकत खैर साबित हुए थे। एक गोली गर्दन में और दूसरी दिल में पेवस्त हो गई थी और मकतूल ने मौका पर ही जान दे दी थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि ये दोनों गोलियां .32 कैलिबर के रिवॉल्वर से चलाई गई थी। इसके अलावा चंद तकनीकी नोयत की मुशगाफियां भी थी जिनका जिक्र मैं जरूरी नहीं समझता। इब्तदाई चंद पेशियों में कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा मैं यहाँ से गुजर कर बराह रास्त इस्तगासा के गवाहों और इनके बयानात की तरफ आता हूँ ताकि सनसनीखेजी का तसलसल जारी रहे। इस दौरान में मैंने अपनी कोशिश से भी बहुत सी अहम मालूमात इकट्ठा कर ली थी। आइंदा पेशी पर जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मेरी हदायत के मुताबिक मुलजिम ने सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान
یا ملزم کے اقبالی جرم کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی، لہٰذا پولیس والوں کے ظالمانہ تفتیشی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے عموماً حوالاتی اپنے کردہ یا نہ کردہ جرم کا اقرار کر لیتے ہیں اور عدالت میں پہنچتے ہی اس بیان سے انحراف کرتے ہوئے صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں۔ استغاثہ کی طرف کل 5 گواہ فہرست میں شامل تھے، لیکن میں یہاں پر صرف انہی کا ذکر کروں گا جو کیس کی مناسبت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے، تاکہ آپ کے قیمتی وقت کو برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے میں نے جج سے درخواست کی تھی کہ میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی اور اس کے اشارے پر سب انسپیکٹر انور شاہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکوائری آفیسر یعنی تفتیشی آفیسر کی حیثیت کسی بھی کیس میں استغاثہ کے گواہ ایسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ سب انسپیکٹر انور شاہ کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی، قد درمیانہ، رنگت سانولی اور جسم مضبوط تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی بناوٹ اور آنکھوں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا وہ ایک عیار اور چالاک شخص تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچا، کھنکار کر گلا صاف کیا اور انور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، شاہ صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ اطلاع دینے والے بندے کا نام ارشاد علی ہے۔ وہ مقتول کے ہوٹل میں ایک عرصے سے باورچی کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور رات کو ہوٹل بند کر کے وہ مقتول کے ساتھ۔ اس تفصیل کی ضرورت نہیں آئیو صاحب، میں نے قدرے ترش لہجے میں قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے باورچی ارشاد علی کو خود چیک کر لوں گا۔ آپ اپنے جواب کو میرے پوچھے ہوئے سوال تک محدود رکھیں۔ اس ٹوکنے پر آئیو نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے دیکھا، تاہم کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے وہ تل ملا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے قدرے اکھڑے ہوئے انداز میں بتایا، ارشاد علی نے کسی پبلک کال آفس سے لگ بھگ 11:30 بجے رات تھانے فون کر کے میں بتایا تھا کہ اس کے سیٹ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں فون کرنے سے قبل وہ مقتول کے گھر والوں کو… میں نے کہا نا، اپنے جواب کو صرف میرے سوال تک محدود رکھیں شاہ صاحب۔ گواہ سے متعلق معاملات میں باری آنے پر اسی سے ڈسکس کر لوں گا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر بڑی بے دردی سے اس کی بات کاٹ دی اور چند لمحات کے توقف کے بعد پرسوچ انداز میں کہا، وقوعہ کی رات آپ کو اس سنگین واردات کی اطلاع کم و بیش 11:30 بجے دی گئی، جس کے بعد آپ فوراً حرکت میں آ گئے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ اپنے توسط سے میں معزز عدالت کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، رات 12 سے چند منٹ پہلے۔ چند منٹ پہلے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے اس کے الفاظ دہرائے۔ یہ چند منٹ کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کیا ان کا تخمینہ منٹ ہی میں رہے گا یا دن، ہفتہ اور سال میں بھی بدل سکتا ہے؟ الفاظ سے زیادہ میرا انداز اس کے لیے تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا، اور میں یہ سب کچھ دانستہ کر رہا تھا۔ شکیل خان پولیس کے سابق رویے، خصوصاً سب انسپیکٹر انور شاہ کے بارے میں مجھے جن تلخ حقائق سے آگاہ کیا تھا، وہ سب میرے ذہن میں محفوظ تھا، اور میرے لہجے میں یہ کرواہٹ اور کاٹ اسی کا نتیجہ تھی۔ اس نے میرے تازہ ترین سوال کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر حلق سے اتارا اور فنکار سے متشابہ آواز میں بولا، وکیل صاحب، آپ اتنے بھی سمارٹ نہیں ہیں جتنا خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو منٹ کے حساب کتاب میں صدی 2 صدی پیچھے نہیں جانا پڑے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس زمانے میں آپ ہوں گے نہ میں، اور نہ ہی قاتل و مقتول، لہٰذا… وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ وقوعہ کے روز رات 11:50 پر میں موقع واردات پر موجود تھا۔ آپ اس وقت کو آدھی رات سے 10 منٹ پہلے کا ٹائم تصور کر لیں۔ تھینک یو فار دس کوآپریشن، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ آئیو صاحب، میں کتنا سمارٹ ہوں یہ آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، آپ کے مرکب قاتل و مقتول پر مجھے سخت اعتراض ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، سیٹھ منظور قتل ہوا، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ چنانچہ حقائق کی روشنی میں اسے مقتول کہنے کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن میرا موکل اس کیس میں ایک ملزم کی حیثیت کا حامل ہے۔ جب تک اس پر عائد کردہ قتل کا الزام ثابت نہیں ہو جاتا، کوئی اسے قاتل نہیں کہہ سکتا۔ خصوصاً آپ کو تو میں بالکل نہیں کہنے دوں گا جناب آئیو صاحب۔ اس نے میرے اس تبصرے پر گھور کر مجھے دیکھا، تاہم جوابی تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے وہ خاموش ہی رہا۔ مچھلی کو فرائی کرنے سے پہلے مخصوص مسالہ وغیرہ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی کچھ اسی نوعیت کے فارمولے پر عمل کیا تھا۔ انکوائری آفیسر پر بے درپے وار کر کے میں نے اس کے اعصاب اور دماغ کو جھنجھنا دیا تھا۔ یہ میرا مخصوص سٹائل ہے۔ میں اپنے مد مقابل شخص کو چاروں شانے چت کرنے سے پہلے دوڑ اور دوڑا کر ہانپنے پر مجبور کر دیتا ہوں، تاکہ اسے گرانے اور زمین چٹوانے میں
کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاہ صاحب، میں نے دوبارہ انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جب آپ وقوع پر پہنچے تو وہاں اچھے خاصے لوگ جمع ہوں گے؟ جی ہاں۔ کیا ان لوگوں میں مقتول کے گھر والے بھی شامل تھے؟ جی نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ مقتول کا بیٹا اور بہو 12:15 بجے وہاں پہنچے تھے، حالانکہ نہیں ارشاد علی نے ہم سے پہلے اس المناک حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ بغل سے اٹھ کر آئے تھے تفتیشی آفیسر صاحب، اور مقتول کا بیٹا اور بہو کو نیو کراچی سے آنا پڑا تھا، لہٰذا ان کا تاخیر سے پہنچنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ بہرحال، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے ملزم کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ رات 12:30 بجے، اس کے گھر سے، اس نے ترنت جواب دیا۔ ونڈرفل! میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ 11:30 بجے رات آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آپ آنن فانن میں 11:50 پر جائے واردات پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ٹھیک 12:30 بجے آپ ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیتے ہیں۔ ہاؤ امیزنگ! اس میں کون سی بات آپ کو ہضم نہیں ہو رہی؟ وہ رکھائی سے بولا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ والی نئی ڈش کہ پولیس اس قدر مستعدی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی فلم یا ڈرامے کا سین ہو، یا پھر کسی سوچے سمجھے ڈرامے کا ڈراپ سین، ہے نا؟ آپ کی سوچ پر کوئی پابندی تو نہیں عائد کی جا سکتی وکیل صاحب؟ وہ گہری چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ بہرحال، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ جیسے لوگوں ہی نے عوام کی نظروں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا امیج خراب بلکہ بگاڑ رکھا ہے، ورنہ پولیس نے تو ہمیشہ ایسی مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے استہزائیہ انداز میں ہاتھ لہرا کر کہا۔ سعودیہ سے آئے ہوئے کسی پاکستانی کے گھر میں ناجائز اسلحے کی تلاش کا معاملہ ہو، ڈاکوؤں کی رہنمائی اور پست پناہی ہو، یا مال مسروقہ کی بازیابی کے لیے متاثرہ خاندان کو ناک سے لکیریں نکلوانے کے مراحل، پولیس کی مستعدی اور اعلیٰ کارکردگی کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ آبجیکشن یور آنر! وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت عدالت میں سیٹھ منظور مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن میرے فاضل دوست کہیں اور ہی نکل گئے ہیں۔ انہیں غیر متعلقہ معاملات کو چھونے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، یہ ڈاکوؤں، ناجائز اسلحے اور مال مسروقہ کا کیا قصہ ہے؟ کیا زیر سماعت کیس سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ میں نے استفساریہ نظر سے انکوائری آفیسر کو دیکھا اور کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یور آنر، جس طرح کسی انکوائری آفیسر کا کیس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ان امور کا بھی زیر سماعت کیس سے تعلق بنتا ہے، بلکہ اس تعلق کا سبب انور شاہ آئیو صاحب ہی ہیں۔ لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید یہ ذکر کچھ جلدی کر دیا ہے۔ بہرحال آئیو صاحب، اس کیس کے آخر تک عدالت میں موجود رہنا ہے، لہٰذا گاہے بگاہے یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ جج نے دلچسپی بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور منی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے کنکھیوں سے انکوائری آفیسر کا جائزہ لیا۔ وہ معاندانہ نظر سے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ میں اس کی سوچ اور خیالات میں جو انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا، اس میں خاطر ہوا کامیاب ہو گیا تھا۔ آئیو صاحب، واردات کی اطلاع ملتے ہی آپ آندھی طوفان کے مانند 11:50 پر جائے وقوع پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ٹھیک 12:30 بجے ملزم آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ میں نے گھسنے کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ صرف 40 منٹ کے اندر قاتل آپ کی دانست میں کی گرفتاری کے عمل میں آپ کو تائید غیب بھی حاصل رہی، یا آپ جادو وغیرہ جانتے ہیں؟ آپ جب تک ہر بات کو توڑ مروڑ کر اور اس کا خلیہ بگاڑ کر نہ پیش کریں، شاید آپ کو چین نہیں آتا۔ وہ جلے کٹے لہجے میں بولا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور استغاثہ کی رپورٹ میں اس واقعے کی تفصیل درج ہے کہ وقوع کی رات ہوٹل بند کرنے کے بعد مقتول سیٹھ منظور اپنے ملازم ارشاد احمد باورچی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا، ارشاد احمد موقع پر موجود تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ملزم نے مقتول کے سینے پر 2 گولیاں برسائیں، پھر اس کی واسکٹ کی جیب میں سے ساری رقم نکال کر فرار ہو گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، لگتا ہے آپ نے استغاثہ کی رپورٹ کو غور سے نہیں پڑھا۔ ہاں، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ وہ غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھنے لگا، شاید میری بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی، تاہم وہ مجھ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے گمبھیر انداز میں استفسار کیا، آئیو صاحب، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ دوران واردات میں استغاثہ کے گواہ ارشاد علی نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو مقتول پر فائرنگ کرتے اور اس کی واسکٹ کی جیب سے رقم نکالتے ہوئے دیکھا تھا؟
آپ نے چند لمحے پہلے کچھ اسی قسم کی بات کی ہے نا؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں الجھن کا جال سا پھیل گیا، تاہم جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بے شک اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن رپورٹ میں سمر کی وضاحت بھی موجود ہے کہ واردات کے وقت ملزم نے اپنے چہرے کو ڈھانٹے کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ گواہ نے ملزم کے قد کاٹ اور جسامت سے اسے پہچان لیا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے شاہ جی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شاید آپ کو احساس نہیں کہ آپ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دعویٰ؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا وکیل صاحب؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ نکلتا ہے آئیو صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، کہ پورے شہر میں ملزم کی جسامت اور قد کاٹ کا صرف ایک ہی شخص موجود ہے، یعنی خود ملزم، جبھی گواہ ارشاد علی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور یہ بڑا ہی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ دعویٰ ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا جناب، وہ جذ بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی گڑبڑاہٹ کا فوراً فائدہ اٹھایا، اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کہا، آپ کا یہ مطلب نہیں تھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملزم کے قد کاٹ اور جسامت کے دو چار افراد اور بھی اس شہر میں موجود ہوں گے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے لہجے کا اعتماد کہیں فرار ہو گیا تھا۔ میں نے قدرے درشت انداز میں کہا، آپ کے مطابق اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واردات ملزم کی جسامت اور قد کاٹ والے کسی اور شخص نے کی ہو۔ حملہ اور قاتل نے چونکہ چہرے پر ڈھانٹا لگا رکھا تھا، اس لیے استغاثہ کا گواہ ارشاد علی صورت آشنائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے قاتل کی شناخت کے سلسلے میں ایک اندازہ قائم کیا، اور آپ نے ڈانگ سوٹا لے کر ملزم پر چڑھائی کر دی اور اسے گرفتار کر کے لے گئے، پھر بعد ازاں اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ بھاگ دوڑ نہ محنت مشقت، آپ کا کام چٹکی بجاتے میں ہو گیا۔ آپ نے تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور نہ ہی ملزم کی بات پر یقین کیا کہ وہ رات 11 اور 12 بجے کے دوران میں جائے واردات سے میلوں دور تھا۔ اگر ملزم نے صرف منظور کو قتل نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ وہ چیخ کر بولا۔ وکیل صاحب، آپ حقائق کی شکل بگاڑ کر اس کیس کو کسی اور رخ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، یہ خوب فرمایا آپ نے آئیو صاحب، میں تو اس کیس کے مختلف پہلوؤں کو گھس مانچ کر نکھارنے سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ الٹا مجھے پر الزام لگا رہے ہیں۔ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر میرے چند سوالات کے جواب دیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت کیا بتایا گیا ہے؟ 9 فروری رات 11 اور 12 کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو ان حقائق سے تقویت ملتی ہے، میں نے دلائل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، استغاثہ کے گواہ ارشاد علی کے مطابق انہوں نے رات 11 بجے ہوٹل بند کیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے، پھر چند منٹ بعد ہی یہ اندھوناک واقعہ پیش آ گیا۔ نمبر 2، ارشاد علی نے سب سے پہلے مقتول کے گھر فون کر کے اس حادثے کی اطلاع دی، بعد میں پولیس اسٹیشن فون کیا۔ ارشاد علی کے بیان کے مطابق اس نے 11:15 بجے مقتول کے گھر فون کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل اور لوٹ مار کا یہ سانحہ رات 11 اور 11:15 کے درمیان کسی وقت پیش آیا۔ نمبر 3، آپ واردات کی اطلاع پا کر آنن فانن میں جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ آپ کے بیان کے مطابق رات 11:50 پر اور اسی وقت تک سیٹ منظور اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر کسی اور دنیا کا باسی بن چکا تھا۔ ہر زاویے سے یہی جھلکتا ہے کہ مقتول کی موت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی، اور قتل و لوٹ مار والا واقعہ بھی اسی عرصے کے دوران میں پیش آیا۔ لیکن جب آپ مبینہ قاتل کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچے ہیں تو ملزم اس کے گھر والے آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی ایک سن کر نہیں دیتے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے اپنی جرح کو سوالیہ موڑ پر بریک لگائے تو جج نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب آپ کن حقائق کی بات کر رہے ہیں؟ جناب یہ حقائق کے، میں نے روئے سوہن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ ملزم کے بڑے بھائی شکیل خان نے آئیو صاحب کو بتایا تھا کہ ملزم 10-15 منٹ پہلے یعنی قریباً 12:15 بجے گھر آیا تھا۔ وہ رات کے ابتدائی حصے ہی میں اپنے دوست ندیم کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا تھا، جو پاپوش سے تھوڑے ہی فاصلے پر بورڈ آفس کے علاقے میں رہتا تھا۔ سر شام مقتول کے ساتھ اس ہوٹل میں ہونے والی بدمزگی نے دونوں دوستوں کا موڈ خراب اور طبیعت مگدر کر دی تھی۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد ملزم ندیم کے ساتھ اپنے گھر پہنچا، پھر بڑے بھائی کو بتایا کہ وہ بورڈ آفس کی طرف جا رہا ہے اور واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا، ندیم مجھے اپنی بائک پر چھوڑ جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یو آنر، پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ندیم نے ملزم کو اپنی بائک پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد پولیس آدم کی اور انہوں نے میرے موکل کو سیٹ منظور کے قتل کے الزام میں اریسٹ کر لیا۔ دیٹس دی فل سٹوری یو آنر۔ میں نے بات ختم کر کے دونوں ہاتھوں کو کچھ ایسے انداز میں حرکت دی جیسے کسی کام کی تکمیل پر دونوں ہاتھ جھاڑ کر اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں۔ جج نے اینک کے اوپر سے تفتیشی آفیسر کی طرف دیکھا اور استفسار کیا،
سب انسپکٹر صاحب، کیا ملزم کے بھائی نے واقعی ایسی کوئی وضاحت کی تھی؟ ایسا ہوا تھا جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، لیکن ظاہر ہے میں اس بات پر یقین کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے کوئی بھی سچی جھوٹی کہانی گڑھ کر سنا سکتا تھا۔ ہمیں ہمیں اپنے انداز میں تفتیش کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہم مجرموں اور ان کے لواحقین کی وضاحتوں پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے لگیں تو پھر ہو گیا کام۔ آئیو نے بات ختم کر کے نفرت انگیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے بھی اس معاندانہ نظر کا حساب فوراً چکتا کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسنی خیز لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وقوع کی رات آپ نے ملزم کے بھائی کی کسی بھی وضاحت کو اس لیے لائق توجہ نہیں سمجھا کہ اس طرح آپ اس سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ماضی قریب میں شکیل خان نے آپ کو پورے 5,000 روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔ آپ نے سوچا موقع اچھا ہے، شکیل خان نہ صحیح اس کے چھوٹے بھائی خلیل خان کو اگر سیٹ منظور کے قتل میں پھانس لیا جائے تو اس سے بہتر اور کوئی انتقام ہو ہی نہیں سکتا ہے نا؟ یہ کیا آپ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہیں؟ آئیو نے سلگتے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں بھلا ملزم کے بھائی سے کس بات کا انتقام لوں گا؟ اور یہ 5,000 روپے والا کیا قصہ ہے؟ مائی ڈیئر آئیو صاحب، میں نے الفاظ کو زہریلے پیرہن میں چھپاتے ہوئے کہا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ماضی قریب میں آپ ناجائز اسلحے کی تلاش کے سلسلے میں ملزم کے گھر گئے تھے اور ملزم کے بڑے بھائی شکیل خان سے آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ 5,000 روپے بطور نذرانہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دے تو آپ اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، لیکن شکیل خان نے رشوت کے 5,000 روپے دینے کے بجائے مذکورہ گن ہی بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جو بعد ازاں ایک کھلونا گن ثابت ہوئی اور آپ پاؤں پٹک کر ملزم کے گھر سے واپس آ گئے تھے۔ اسی رات ملزم کے گھر میں ڈکیتی ہوئی اور میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑا اور تیز نظر سے آئیو کو گھورنے لگا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی ایک مرتبہ پھر پٹری سے اتر گئے ہیں۔ اس وقت عدالت میں سٹ منظور مرڈر کیس زیر سماعت ہے اور موصوف غیر متعلق کہانیوں میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں اس نوعیت کے ہتھ کنڈوں سے فوری طور پر روکا جائے۔ میں اپنے مخصوص انداز میں گاہے بگاہے ماضی قریب والے واقعے کا ذکر کر کے جج کی دلچسپی کو ہوا دینے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کچھ بھی تھا، لیکن یہ واقعہ مذاق خیز ہونے کے علاوہ بے حد تفریح اور دلچسپی کا حامل بھی تھا۔ جج نے حسب توقع مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ قسطوں والی پالیسی کو ترک کر کے یکمشت یہ واقعہ بیان کر دیں تاکہ زیر سماعت کیس کی کارروائی بار بار ڈسٹرب نہ ہو۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اس بات میں سر ہلایا اور وکیل استغاثہ آئیو پر ایک اچٹتی نظر ڈالنے کے بعد روئے سخن جج کی جانب موڑا، پھر نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں شکیل خان کی فیملی کو پیش آنے والے ڈکیتی کے مذاق خیز اور افسوسناک واقعے کی ردات سنا دی۔ میں نے اس داستان عجیب و غریب کا اختتام بڑے واضح اور جذباتی انداز میں کیا۔ یونر، ماضی قریب میں پیش آنے والے اس اندھوناک واقعے کی روشنی میں ملزم کے بڑے بھائی شکیل خان کا یہ خیال ہے کہ پولیس نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے چھوٹے بھائی کو منظور مرڈر کیس میں پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، شکیل خان کا خیال غلط ہے یا درست، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور میں وکیل استغاثہ کے اس اعتراض سے بھی متفق ہوں کہ یہ سراسر غیر متعلق واقعہ ہے۔ میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے موکل کی برریت کے لیے میں اس واقعے کا قطعاً سہارا نہیں لوں گا۔ کیس کے حوالے سے میری تیاری اور ہوم ورک اتنا مضبوط ہے کہ میں ملزم کو اس کیس سے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، مگر ماضی قریب کے اس شرمناک واقعے کا سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو میں معزز عدالت کے سامنے ضرور لاؤں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت، وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر اور جج کی سمت دیکھا۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ بھی گئے کا حامل بیان دے کر وہاں موجود ہر زیرو کو متاثر اور مسحور بلکہ ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سب کی نگاہیں مجھی پر جمی تھیں کہ میں آگے کیا بولوں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، جناب عالی، میرا مخاطب کرسی انصاف پر براجمان جج تھا۔ مذاق خیز اور سازش بڑی ڈکیتی میں جہاں ڈاکو گھر کا دیگر قیمتی سامان سمیٹ کر لے گئے تھے، وہیں ایک طلائی جڑاؤ کنگن بھی جاتا رہا۔ مذکورہ کنگن ملزم کی والدہ ماجدہ بیگم گلجان کا تھا، جو اس کے شوہر نے منہ دکھائی میں اسے تحفہ دیا تھا۔ بوڑھی گلجان سالہ سال سے اس کنگن کو سنبھالے بلکہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ خاص طور پر شوہر جمیل خان کی وفات کے بعد تو وہ کنگن گلجان کی زندگی میں اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ معزز عدالت اس بات کا بخوبی اندازہ اور احساس کر سکتی ہے کہ ڈاکوں کی ضلالت بھری حرکت سے اس ضعیف عورت کے دل و دماغ کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی، جبکہ وہ سانس کی مریضہ بھی ہے۔ لیکن میں نے جملہ دھورا چھوڑ کر آئیو کی طرف دیکھا اور پھر نفرت بھرے لہجے میں کہا، ظالم اور سفاک لوگوں کی نظر میں انسانی جذبات احساس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ان کی نظر صرف اپنے مفاد پر ہوتی ہے، اور یہ مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگنے سے باز آتے ہیں اور نہ ہی مردوں کے کفن چرانے سے۔ میں خاموش ہوا تو جج گردن جھکا کر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے لگا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، بیگ صاحب،
یہ واقعہ واقعی بڑا افسوسناک اور قابل مذمت ہے، لیکن وکیل استغاثہ کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے اور جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ زیر سماعت کیس پر اس واقعے کی پرچھائی نہیں پڑنے دیں گے، لہٰذا عدالت آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنے ان پوائنٹس کی طرف آ جائیں جن کی بنا پر آپ اپنے موکل کو باعزت بری کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اوکے یو آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، پھر وٹنس باکس میں کھڑے انکوائری آفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہ جی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول سیٹ منظور کو اشاریہ 32 کیلیبر کے ریوالور ہلاک کیا گیا ہے۔ اس پر 2 گولیاں چلائی گئی، جن میں سے ایک اس کی گردن میں اور دوسری دل میں پیوست ہو گئی، چنانچہ اس کی فوری موت واقع ہوئی۔ آپ نے بڑی مستعدی دکھائی اور انن فنن میں مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا، لیکن ابھی تک آلہ قتل کی کہیں ایک جھلک دیکھنے کو نہیں ملی۔ قاتل قابو میں ہو تو آلہ قتل برآمد کرانا کون سا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، کیوں؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، ہم نے ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کے گھر کی مکمل تلاشی لی تھی، لیکن آلہ قتل ہمارے ہاتھ نہیں لگا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں بھی ہم نے اس کی زبان کھلوانے کی پوری کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہو سکی، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ملزم نے مذکورہ ریوالور کو کسی گٹر وغیرہ میں پھینک دیا ہوگا۔ ایک تو آپ کسی نتیجے پر فوراً پہنچ جاتے ہیں شاہ صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بہرحال مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ایک ہی گھر میں آپ کو 2 مرتبہ تلاشی کے لیے جانا پڑا، پہلے کھلونا گن کی تلاش میں اور بعد ازاں آلہ قتل کی برآمدگی کے سلسلے میں، لیکن اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو یہ راز بتا سکتا ہوں کہ آپ کو اس رات ملزم کے گھر سے آلہ قتل کیوں نہیں ملا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیوں نہیں ملا تھا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے نہیں ملا تھا کہ اس کا آلہ قتل سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ جب اس نے سیٹ منظور کو قتل ہی نہیں کیا تو اس کے پاس سے کسی ریوالور کی برآمدگی کا کیا سوال؟ انکوائری آفیسر انور شاہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا کہ اگر اسے فری ہینڈ دے کر موقع فراہم کیا جائے تو مجھے کچا چبانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، قتل کی اس واردات کے ساتھ لوٹ مار کا ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو بتایا تھا کہ استغاثہ کے گواہ ارشاد علی کے بیان کے مطابق ملزم نے پہلے مقتول پر 2 گولیاں برسائیں، پھر اس کی واسکٹ کی جیب میں سے 5,000 روپے نکال کر فرار ہو گیا۔ میرا آپ سے صرف اتنا سا سوال ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور ایک گہری سانس چھوڑی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے ملزم کی جامعہ اور خانہ تلاشی کے دوران میں 5,000 روپے کی وہ رقم برآمد کر لی تھی؟ اور اگر کر لی تھی تو پھر کہیں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ہم وہ رقم برآمد نہیں کر سکے، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ لگتا ہے ملزم نے مذکورہ رقم کو کہیں ٹھکانے لگا دیا ہے، میں نے روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ یو آنر، میرے لہجے میں بڑا گہرا طنز شامل تھا۔ ہماری اسکاٹ لینڈ یارڈ ملزم سے اعلیٰ قتل اس لیے برآمد نہیں کر سکی کہ اس نے واردات کے بعد وہ ریوالور کسی گٹر میں پھینک دیا تھا، اور مسروقہ رقم اس لیے دستیاب نہیں ہو سکی کہ ملزم نے نہایت ہی خفیہ طور پر ان 5,000 کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں بھی یہ ملزم کی زبان کھلوانے میں ناکامیاب اور ناکامران رہے، جبکہ ہماری اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بارے میں برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ لوگ بجلی کے ایک کھمبے سے بھی سچ اگلوا سکتے ہیں، اور اگر پوچھ تاچھ کے نام پر کسی ببر شیر کو بھی ان کے حوالے کر دیا جائے تو ایک دن کی مہمانداری کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کر یہ فریاد کرتا ملے گا، بھائی لوگوں، میری صرف شکل و صورت اور رنگ و روپ جنگل کے بادشاہ سے، ورنہ حقیقت میں تو میں نیرا گدھا ہوں۔ میں سانس لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، کندھے اچکائے اور روئے سخن بدستور جج کی طرف رکھتے ہوئے اپنا بیان پردلائل جاری رکھا۔ یو آنر، مقتول سیٹ منظور نے وقوع کی رات 11 بجے ہوٹل بند کیا اور اپنے باورچی ارشاد علی کے ہمراہ گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ ارشاد علی کے مطابق اس نے اپنے سیٹ کے قتل کی خبر دینے کے لیے سب سے پہلے اس کے گھر فون کیا تھا، یعنی 11:15 بجے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتول کی موت رات 11 اور 11:15 یا زیادہ 11:30 کے درمیان واقع ہوئی۔ اس قتل کا الزام میرے موکل پر عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ اس دوران میں جائے وقوع سے خاصے فاصلے پر موجود تھا، لہٰذا وہ کس طرح اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یو آنر، میرا موکل بے قصور اور بے گناہ ہے۔ ایک سوجی بوجھی اور سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس کیس میں فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ صورتحالات کی اصل شکل میں نے معزز عدالت کے سامنے واضح کر دی ہے۔ میں خاموش ہوا تو جج نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا، پھر معنی خیز سوالیہ نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وکیل مخالف نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ نے بہت بڑھ چڑھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ واردات اور مقتول کی موت کے ممکنہ اور مبینہ وقت کے دوران میں ملزم جائے وقوع سے خاصے فاصلے پر موجود تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ مائی ڈیئر کونسلر، آپ کوئی فرمائش کریں اور میں اسے پورا نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا جناب عالی۔ میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنزیہ لہجے میں کہا، عرض کیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
وقوع کی شام مقتول کے ہوٹل میں ملزم اور مقتول کے مابین جو بدمزگی ہوئی تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ استغاثہ نے تو اس تفصیل کو شہ سرخیوں کے ساتھ حوالہ عدالت کیا ہے۔ میری مصدقہ معلومات کے مطابق وہ ناپسندیدہ واقعہ شام 6:15 بجے پیش آیا تھا، جب ملزم اور اس کے ساتھی ندیم کو ہوٹل سے نکالا گیا تو وہ دونوں ہاتھ سے برہم تھے۔ ندیم نے ملزم کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے گھر چلے، اس طرح تھوڑی آؤٹنگ سے اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم اور ملزم سیدھے چاندنی چوک ملزم کے گھر پہنچے۔ ملزم نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ندیم کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے اور واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا، حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم اور اس کا دوست ندیم لگ بھگ 7 بجے چاندنی چوک سے بورڈ آفس کی جانب راونہ ہوئے۔ پھر رات 12 بجے ندیم اپنی موٹر سائیکل پر ملزم کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ ٹھیک 12:15 بجے ملزم اپنے گھر کے اندر موجود تھا اور 12:30 بجے سے پولیس نے سیٹ منظور کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس سے بڑی اندھیر نگری اور کیا ہوگی جناب عالی؟ میں نے آخری سوالیہ جملہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن قبل اس کے کہ جج اپنی زبان کو کسی قسم کی حرکت دیتا، وکیل استغاثہ نے مجھ سے پوچھا، یہ اوقات کی جمع تفریق تو وہ ہے جو آپ کے موکل نے آپ کو بتائی ہوگی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے غلط بیانی سے بھی تو کام لے سکتا ہے، ممکن ہے وہ ندیم کے گھر سے 11 بجے نکل آیا ہو۔ اس امر کی گواہی کے لیے ندیم کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے، میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ندیم ملزم کا گہرا دوست ہے، وہ اسے محفوظ کرنے کے لیے جھوٹی سچی جیسی بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میرے فاضل دوست، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ انسان کی نفسیات کے ایک پہلو کی روح سے ملزم خود کو بچانے اور اس کا دوست ملزم کو محفوظ رکھنے کے لیے دروغ گوئی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن شاید آپ ندیم کے والد صاحب کو نہیں جانتے۔ میں نے یہ سوال اتنا اچانک اور سادگی سے کیا تھا کہ وکیل استغاثہ بوکھلا کر رہ گیا۔ پھر ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا، ندیم کے والد کو کیا ہوا ہے؟ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا وکیل صاحب، میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ندیم کے والد صاحب کا نام قاضی تمیز الدین ہے۔ قاضی تمیز الدین، اس نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، کیا یہ وہی صاحب ہیں جن کے نام پر ادھر ایک روڈ بھی ہے، PIDC کے پاس، قاضی تمیز الدین روڈ؟ آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں جناب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ مولوی تمیز الدین صاحب تھے، مگر میں قاضی تمیز الدین کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ عمارتیں، سڑکیں اور پارکس وغیرہ عموماً ان لوگوں کے ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں جو ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کی یاد اور یادگار زندہ رہے۔ اور پھر آپ نے تو اپنی وکالت ہی کو میری نظر میں مشکوک بنا دیا ہے کہ آپ کو معروف شخصیت مولوی تمیز الدین اور مولوی تمیز الدین کے سے کوئی آگاہی ہی نہیں۔ وہ ہجل سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے چڑھائی جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، ندیم کے والد صاحب کا نام قاضی تمیز الدین ہے اور وہ صفِ اول کے مفتی شمار ہوتے ہیں۔ لوگ پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملات کے لیے ان کے پاس فتویٰ لینے آتے ہیں۔ ادھر نارتھ کراچی کی مسجد میں روزانہ 5 بجے سے لے کر رات 9:30 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور 10 بجے تک واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے موتوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، وقوع کی رات بھی وہ ٹھیک 10 بجے گھر پہنچ گئے تھے۔ اس وقت ندیم اور ملزم گھر کے اندر موجود تھے۔ قاضی تمیز الدین اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ دونوں لڑکے رات 12 بجے ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اب آپ یہ اعتراض نہ جڑ دیجیے گا کہ قاضی تمیز الدین بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ کے غبارے کی ہوا نکل چکی، لہٰذا وہ کوئی بھی معترض پوائنٹ نہ اٹھا سکا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ قاضی تمیز الدین صاحب کو اس امر کی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں کہ وقوع کی رات ملزم 10 اور 12 بجے کے درمیان ان کے گھر میں موجود تھا؟ بالکل، کیوں نہیں جناب، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ سیٹ منظور کے سوا میں ہر اس شخص کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں جس کی شہادت سے میرا موکل باعزت بری ہو جائے۔ جج نے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں 2-4 منٹ ہی باقی تھے۔ سارا وقت آئیو پر ہونے والی جرا کھا گئی تھی۔ استغاثہ کے کسی گواہ کو کٹہرے میں آنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، لیکن میں آج کی عدالتی کارروائی سے بے حد مطمئن تھا۔ میں نے اپنے دلائل کی مدد سے استغاثہ کی بنیاد ہلا کر کیس کو ایک خاص ڈگر پر ڈال دیا تھا، وہ ڈگر جو سیدھی میری کامیابی اور میرے موکل کی بریت کی طرف جاتی تھی۔ مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی کہ استغاثہ کے گواہ یا وکیل استغاثہ آگے چل کر کیا زور ماریں گے۔ میں نے اپنا کام تسلی بخش انداز میں کر دیا تھا اور مجھے پوری امید بھی تھی کہ قاضی تمیز الدین کی معتبر گواہی کے بعد عدالت میرے موکل اور اس کیس کے ملزم خلیل خان کو باعزت بری کر دے گی۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو میرے ساتھ چلتے ہوئے شکیل خان نے متغیر لہجے میں کہا، بیگ صاحب، مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا۔ کس بات کا شکیل صاحب؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ ممنونیت کے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، آج اس کیس کی پہلی باقاعدہ پیشی تھی، آپ نے تو پاسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر آپ کو یہ پلٹا ہوا پاسا اچھا نہیں لگ رہا تو اسے الٹ دیتے ہیں۔
میں نے گہری سنجیدگی سے مذاق کیا۔ میں تو آپ کا وکیل ہوں، جو حکم ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بیگ صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے استفسار کیا، پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل میں نے تو سن رکھا ہے کہ وکیل حضرات مختلف حیلوں بہانوں سے کیس کو لمبا کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی کا در زیادہ عرصے کے لیے کھلا رہے، لیکن آپ تو ہر معاملے کی تلخیص کرنے پر تلے نظر آتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی تمیز الدین کی گواہی کے بعد تو عدالت خلیل خان کو بری کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ شکیل صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے وکیلوں کے حوالے سے اپنی جس شنید کا تذکرہ کیا ہے وہ سب پر فٹ نہیں بیٹھتی، لہٰذا سے فارمولہ مت سمجھیں۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ہماری برادری میں ایک طبقہ ایسا ہے بھی۔ یہ عموماً وہ وکیل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی زاویے سے نالائق ہوں، یا تو ان کی پریکٹس بڑی ماٹھی ہوتی ہے، وہ مہینوں کلائنٹ کی راہ تکتے ہیں، اگر ان کی خوش قسمتی اور کلائنٹ کی بدقسمتی سے کوئی ان کے چنگل میں آن پھنستا ہے تو پھر وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ حالات و واقعات کسی بھی ڈگر پر جا رہے ہوں، وہ اپنے موکل کو فارغ کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ تاریک راہوں پر اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے، میں سانس لینے کے لیے تھما، پھر وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جو مخالف پارٹی سے مل جاتے ہیں، ان سے باری باری رقمیں بٹورتے ہیں اور اپنے موکل کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے تاریخوں پر تاریخیں لیتے رہتے ہیں۔ یا پھر ایک گروپ وہ بھی ہے جنہیں اپنی وکیلانہ صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے موکل کی مٹی بھی خراب کرتے ہیں۔ اور جہاں تک قاضی تمیز الدین کا تعلق ہے، میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے وکیل صاحب کہ قاضی صاحب کی گواہی اس کیس کا فیصلہ کر دے گی، اور وہ بھی ہمارے حق میں۔ ویسے یہ قاضی صاحب آپ خوب ڈھونڈ کر لائے ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں شکیل صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ ندیم کے والد محترم ہیں اور بطور گواہ بھی اسی کی دریافت ہے۔ اس لڑکے نے بڑی محنت اور جان فشانی سے اہم معلومات اکٹھا کر کے مجھے دی ہیں۔ یہ آپ کے بھائی کا سچا اور بےلوث دوست ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے، شکیل خان نے دعائیہ انداز میں کہا۔ آمین، میں نے بھی صدقے دل سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ عدالت کی کارروائی اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوئی۔ اس روز پہلا کیس ہمارا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے کوئی گواہ کٹہرے میں پہنچتا، جج نے اپنے چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھا اور استفسار کیا، بیگ صاحب، کیا صفائی کے گواہ قاضی تمیز الدین صاحب اس وقت عدالت میں موجود ہیں؟ جج کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور روئے سخن جج کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ آج کل شہر میں آشوب چشم نے ایک طوفان اٹھا رکھا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کی آنکھیں نہ دکھنے آئی ہوں۔ میڈیکل سٹور سے آئی ڈراپس اور جنرل سٹور سے عرق گلاب کی شیشیاں غائب ہو چکی ہیں، لیکن یہ نامراد وبا کچھ اس نوعیت کی ہے کہ چاہے جتنا بھی علاج کرو، یہ ہفتہ 10 دن سے پہلے تو جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ قاضی صاحب ہی اس افرید کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے توقف کیا تو جج نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے آج قاضی صاحب گواہی کے لیے حاضر عدالت نہیں ہو سکیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے جناب عالی، وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے، مگر تھوڑی تاخیر ہو جائے گی، میں نے اپنے لہجے میں ڈرامائی رنگ بھرتے ہوئے کہا۔ آج ایک آئی اسپیشلسٹ سے صبح ان کا اپوائنٹمنٹ تھا، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ڈاکٹر سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھے عدالت میں آئیں گے۔ ان کی آمد 11 ساڑھے 11 بجے تک متوقع ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، صفائی کے گواہ کی آمد میں ابھی کم از کم 2 گھنٹے باقی ہیں۔ جب تک آپ اپنے کسی گواہ کو بھگتا لیں تاکہ عدالتی کارروائی کا تسلسل برقرار اور جاری رہ سکے۔ وکیل استغاثہ نے سر کو اس باتی جنبش دی اور اپنے ایک گواہ کو پیش کر دیا۔ استغاثہ کے اس گواہ کا نام مرزا ظہیر تھا۔ عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ چریرا بدن، دراز قامت، سر کے بال گرے، کلین شیو، وضع اور پہناوا انگریزوں جیسا۔ آپ اسے ایک دیسی انگریز سمجھ سکتے۔ میں نے ندیم کے توسط سے جہاں اس کیس کے مختلف کرداروں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں، وہیں مرزا ظہیر اور استغاثہ کے دیگر گواہوں کا کچا چٹا بھی شامل تھا۔ جبھی میں اتنا مطمئن تھا کہ فتح بالآخر ہماری ہی ہوگی۔ مرزا ظہیر نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا، پھر جج کی اجازت حاصل کر کے وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ مرزا ظہیر نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا، پھر جج کی اجازت حاصل کر کے وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے گواہ پر نگاہ جماتے ہوئے خوشگوار لہجے میں استفسار کیا، مرزا صاحب، وقوعہ کی شام جب مقتول سیٹ منظور اور ملزم خلیل خان کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس وقت آپ ہوٹل میں موجود تھے؟ جی ہاں، میں وہاں موجود تھا، گواہ نے سادگی سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ان لوگوں کے بیچ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بات تو بہت معمولی سی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا عروج پر پہنچ گیا۔ مرزا ظہیر نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور بولا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سراسر قصور لڑکوں ہی کا تھا۔
آج کل کے جوانوں میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں رہا، ذرا ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور بزرگوں کا احترام تو شاید ان کے دل و دماغ سے اٹھ ہی گیا ہے۔ گواہ اپنے وکیل کا رٹایا ہوا سبق سنا رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کی تسلی نہ ہوئی، اس نے پوچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تک آپ نے تنازع کی وجہ نہیں بتائی۔ میں نے کہا نا، بہت معمولی سی بات تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ان لوگوں کے سالن میں ایک مکھی نکل آئی تھی۔ انہوں نے سالن کی پلیٹ دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ٹیبل مین نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جب یہ صورتحال اس کے قابو سے باہر ہو گئی تو سیٹھ کو مداخلت کرنا پڑی۔ سیٹھ نے بیرے کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو نیا سالن لا دے، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ لڑائی جھگڑے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہوں۔ وہ سیٹھ کو اور اس کے ہوٹل کے کھانوں کو مسلسل لان تان کر رہے تھے۔ جب یہ صورتحال برداشت سے باہر ہو گئی تو سیٹھ نے مجبوراً اپنے ملازمین کی مدد سے انہیں ہوٹل سے باہر نکال دیا۔ بات مکمل کرنے کے بعد استغاثہ کا گواہ ہانپنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میلوں دور سے اندھا دھند دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وکیل استغاثہ نے بڑے شاطرانہ انداز میں اگلا سوال داغ دیا۔ اوہ، سیٹھ منظور کا انتہائی مجبوری میں اٹھایا ہوا یہ قدم نوجوان نسل کے ان سپہ سالاروں کو پسند نہیں آیا تھا۔ انہیں اپنی بے عزتی کا بڑا ملال تھا، اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے مقتول سیٹھ منظور کو خطرناک دھمکیاں بھی دی تھیں۔ جی ہاں، ایسا ہوا تھا، اور یہ کام صرف اس نوجوان نے کیا تھا۔ مرزا ظہیر نے اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم خلیل خان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرا بیچارہ تو خاموش کھڑا تھا، زیادہ جلال اسی کو آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جلال کا اظہار کن الفاظ میں کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں سیٹھ منظور کو دھمکی دی تھی۔ مرزا ظہیر نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بتایا، تم جو بھی کر رہے ہو اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کتنا خطرناک آدمی ہوں۔ جلد ہی تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اور اسی رات فائرنگ کر کے سیٹھ منظور کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وکیل استغاثہ نے لاسٹ لائن سٹوری کے مانند اپنی جرح کو مکمل کرتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ گواہ نے بڑی فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، وکیل استغاثہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگرچہ قتل ہونے والے کسی شخص کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ملنے والی اس نوعیت کی سنگین دھمکی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب قاضی تمیز الدین کی گواہی کی شکل میں ملزم کو ایک بہت بڑی پناہ یا ڈھال حاصل تھی، لہٰذا استغاثہ میرے موکل کا ایک بال بھی بانکا نہ کر سکتا تھا۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحات تک میں کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ مسٹر مرزا ظہیر کو دیکھتا رہا، پھر اپنی معلومات کی روشنی میں نے جرح کا آغاز کیا۔ مسٹر ظہیر، آپ کو تو مقتول کے ہوٹل سے بڑی محبت تھی، دن کا بیشتر حصہ آپ وہیں گزارتے تھے۔ مقتول نے آپ کو خاص رعایت دے رکھی تھی، اور کوئی بھی ویٹر آپ کو ٹیبل پر سے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، چاہے آپ کچھ بھی کھا پی رہے ہوں یا ایسے ہی خواہ بیٹھے ہوں۔ اور میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور آپ جب ایسے ہی خواہ بھی بیٹھتے تھے تو کچھ نہ کچھ کرتے نظر آتے تھے، کبھی اخبار پڑھتے ہوئے، کبھی معمے اور پزل حل کرتے ہوئے، کبھی پرائز بانڈز کے آنکڑے ترتیب دیتے ہوئے، اور کبھی چپ چاپ خلا میں گھورتے ہوئے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، اس نے میری بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ ایک عرصے سے میرے معمولات یہی تھے، میرے دو ہی ٹھکانے تھے، رات میں گھر اور دن میں ہوٹل، لیکن مقتول سیٹھ منظور کی موت کے بعد سے ہوٹل بند پڑا ہے اور میں خاصا ڈسٹرب ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر ظہیر، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کیس کا فیصلہ ایک آدھ پیشی میں ہو جائے گا، اس کے بعد مقتول کا بیٹا مسرور ہوٹل کو نئے سرے سے شروع کرے گا۔ مسرور صاحب اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب وہ اپنے مرحوم والد کے کاروبار کو شروع کریں تو مسٹر ظہیر کا خاص طور پر خیال رکھیں، ایسے گاہک ہر ہوٹل کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ تھینک یو وکیل صاحب، مرزا ظہیر نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مسٹر ظہیر، میری معلومات کے مطابق ملزم بھی اکثر و بیشتر مقتول کے ہوٹل میں کھانے پینے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، خصوصاً جب اس کا دوست ندیم آیا ہوا ہوتا تھا تو وہ دونوں گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوٹل میں گزارتے تھے۔ آپ چونکہ مذکورہ ہوٹل کے مستقل گاہک تھے، لہٰذا ملزم کو شکل و صورت سے اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ جی ہاں، اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں نے ملزم کو متعدد بار ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے پیتے دیکھا تھا۔ وقوع کی شام کو چھوڑ کر میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا کبھی ملزم کا مقتول کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے ایسا کوئی واقعہ کبھی رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ ملزم نے کبھی ہوٹل کے عملے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔
وہاں آنے والے کسی دوسرے گاہک کے ساتھ کوئی بد کلامی کی ہو؟ قطعی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملزم بنیادی طور پر طباً اور فطرتاً ایک امن پسند، سلاجو اور خوش اخلاق انسان ہے نا؟ ہاں ہاں، میں نے مرزا ظہیر کو ایسے فریم میں فٹ کر دیا تھا کہ وہ میری رائے سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نوجوان کو وقوعہ کی شام آخر ہو کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت بہت جلد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی مسٹر ظہیر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کسی بے تعدالی پر جوان خون جوش مار ہی جاتا ہے۔ یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ آپ کی جوانی میں بھی ایسے ہی جوشیلے واقعات ہوئے ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے پڑوسی کے مالک کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ اپنی جوانی کے دور میں پہنچ گیا۔ ان دنوں الماس سے میرا عشق چل رہا تھا جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، اور وہ کم بخت مالی الماس کے باپ کو میرے بارے میں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا تھا۔ مسٹر ظہیر، میں نے اس کی لو سٹوری کو بریک لگاتے ہوئے کہا، ملزم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آپ کے ماضی کی یاد سے قطعی مختلف ہے۔ یہاں نہ تو کوئی عشقیہ معاملہ تھا اور نہ ہی میرے موکل نے کسی کو مار مار کر لہو لہان کیا تھا۔ بہرحال آپ نے بڑے معتبر انداز میں اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ ملزم کی مقتول کے ساتھ کوئی دیرینہ چپکلش یا دشمنی نہیں تھی، اور وہ ایک بااخلاق اور شریف النفس انسان ہے، امن پسند اور سلاجو۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ پھر میں نے جج کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ اور نہیں بولنا جناب۔ جج نے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ کلاک 10:10 کا وقت بتا رہا تھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کا گواہ قاضی تمیز الدین تو 11 اور 11:30 بجے کے درمیان آئے گا، کیوں نہ استغاثہ کے ایک اور گواہ کو نپٹا لیا جائے؟ بہت مناسب ہے جناب عالی، میں نے فرما برداری سے کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ کسی اور گواہ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جناب عالی، آج استغاثہ کے 2 گواہ عدالت میں حاضر ہوئے تھے، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ مرزا ظہیر اپنی گواہی مکمل کر کے عدالت کے کمرے سے باہر جا چکے ہیں۔ دوسرا گواہ مقتول کا باورچی ارشاد علی باہر موجود ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ارشاد علی، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مالک سیٹ منظور کو قتل کیا گیا، سب سے پہلے تو اسی کو پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر جج نے وکیل استغاثہ کو حکم دیا، آپ مسٹر ارشاد علی کو گواہی کے لیے اندر بلا لیں۔ عدالت کے دستور اور اصول کے مطابق ایک وقت میں صرف ایک ہی گواہ کو شہادت کے لیے کٹہرے میں بلایا جاتا ہے، تاکہ اس کے بیان اور جوابات سے دوسرے گواہوں کی شہادت متاثر نہ ہو۔ باقی جتنے بھی گواہ حاضر ہوں انہیں عدالت کے کمرے سے باہر دوسری محفوظ جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، اور کارروائی اگر کسی عام سے کیس کی ہو تو مذکورہ گواہان عدالت کے برآمدے میں بچھی 24 بینچوں پر بھی براجمان دکھائی دیتے ہیں۔ ارشاد علی کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک ایک عام سی شکل و صورت والا آدمی تھا، چہرہ قدرے لبوترا اور رنگت گندمی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ بیان اس سے پہلے پولیس کو دیے گئے بیان کی فوٹو کاپی تھا۔ مجھے اس میں کوئی بھی نئی بات محسوس نہیں ہوئی، بس جملوں، الفاظ اور واقعات کی ترتیب کے گھماؤ پھراؤ کے بعد یہ بالکل ویسا ہی بیان تھا۔ وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کر کے گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچا، پھر مختلف نوعیت کے سوالات کے ذریعے وہ معزز عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ سیٹ منظور کو میرے موکل کے سوا اور کسی نے قتل نہیں کیا۔ میں وکیل مخالف کے طریقہ واردات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ کا زیادہ زور ملزم کے کہے ہوئے الفاظ کی طرف تھا، جس میں ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں صبر و سکون کے ساتھ وکیل استغاثہ کی محنت کا تماشا دیکھتا رہا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ وہ بعض سوالات کو خواہ مخواہ دہرا کر وقت برباد کر رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں دکھائی دیتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ پی جائے اور میرے حصے میں چند لمحات ہی آئیں، یا پھر وہ قاضی تمیز الدین کی گواہی سے خائف تھا اور چاہتا تھا کہ آج کا دن ارشاد علی کے ساتھ ہی بتایا جائے۔ قاضی صاحب کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے جس گواہ کی شہادت چل رہی تھی، جب تک اس پر جرح مکمل نہ ہو جاتی دوسرے گواہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر وکیل استغاثہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کے گواہ کے ساتھ کون سا ہاتھ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ میں دل ہی دل میں اس کی بے خبری پر مسکرا کر رہ گیا۔ خدا خدا کر کے اس نے 11 بجے گواہ کو فارغ کیا تو میں نے اپنا فرض نبھانے کے لیے وٹنس باکس کے قریب میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ارشاد علی، تمہیں مقتول سیٹ منظور کے ہوٹل پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اعداد و شمار کے مطابق آئندہ زندگی میں تمہیں کبھی وہاں کام کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ اگر زندگی سلامت رہی تو۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ تو خواہ مخواہ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔
میں تو محض ڈرانے والی باتیں کر رہا ہوں، جبکہ تم ایسے کام کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں ارشاد، اگر کل کلاں صرف منظور کے بیٹے نے اس ہوٹل لائن کے بزنس کو جاری بھی رکھا تو وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنے ہوٹل میں قدم نہیں رکھنے دے گا۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم مقتول کے پاس کب سے کام کر رہے تھے؟ میری اس نوعیت کی جرح نے استغاثہ کے گواہ کو تو پریشان کیا ہی تھا، اس کے ساتھ ہی حاضرین عدالت بھی الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں جرح کے تھیلے میں سے حقائق کی کون سی بلی برآمد کرنے والا ہوں۔ ارشاد علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، 5 سال سے تمہاری رہائش ناگن چرنگی کے علاقے میں ہے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تمہارا تعلق کراچی ہی سے ہے؟ میرا مطلب ہے کیا تم یہیں کی پیدائش ہو؟ نہیں جناب، میرا تعلق بہاول پور سے ہے، اس نے بتایا۔ میں 8 سال پہلے کراچی آیا تھا، باورچی گری کا کام بھی میں نے ادھر ہی سیکھا ہے۔ پہلے ادھر ادھر 2-3 ہوٹلوں میں کام کیا، پھر سیٹ منظور کے پاس آ گیا اور پچھلے 5 سال سے میں ادھر ہی کام کر رہا تھا۔ ویری گڈ۔ میں نے اس طرح مسکرا کر اسے دیکھا جیسے بلی چھپٹا مارنے سے پہلے مسکرا کر منی خیز انداز میں اپنے شکار کو دیکھتی ہے۔ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا کراچی میں؟ اب تک تم نے اپنا ذاتی گھر تو بنا ہی لیا ہوگا۔ نہیں جناب، میں کرائے کے کوارٹر میں رہتا ہوں، اس نے بتایا۔ اپنا گھر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، سیٹ اتنی زیادہ تنخواہ نہیں دیتا تھا کہ بچت کر کے ذاتی گھر کا بندوبست کیا جا سکے۔ اوہ، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں سانس خارج کی، پھر پوچھا، مقتول تمہیں کتنی تنخواہ دے رہا تھا؟ صرف 800 روپے، اس نے جواب دیا۔ 800 روپے ماہانہ اجرت کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی، لیکن آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے سے معمولی تنخواہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اگلا سوال کیا، ارشاد علی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم جب سے کراچی میں ہو کرائے کے کوارٹر ہی میں زندگی بسر کر رہے ہو، نہ تو تم ذاتی گھر خرید سکے اور نہ ہی کہیں کوئی پلاٹ یا فلیٹ وغیرہ بک کروایا؟ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، فلیٹ یا اپنا گھر تو میرا خواب ہے جو لگتا ہے کبھی پورا نہیں ہوگا۔ امید پر دنیا قائم ہے ارشاد علی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، سمجھو کہ تمہارا خواب بھی پورا ہونے ہی والا ہے۔ جی؟ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر مجھ سے مستفسر ہوا، اب میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ دنیا امید پر قائم ہے، میں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ جو خواب آج پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا وہ کل پورا ہو بھی سکتا ہے، اس لیے تمہیں دل چھوٹا اور دماغ موٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے استغاثہ کے گواہ کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا، ارشاد علی، وقوعہ کی رات تم اور مقتول سیٹ منظور ہوٹل بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سیٹ تمہیں ناگن چرنگی پر ڈراپ کر کے معمول کے مطابق اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس رات یہ معمول برقرار نہ رہ سکا۔ تمہارے سیٹ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور تم ایک مشکل میں پھنس گئے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوا تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز مقتول نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ نیلے رنگ کا شلوار قمیض اور کالی واسکٹ۔ یہ وہی کالی واسکٹ ہے نا جس کی اندرونی جیب میں مقتول نے کم و بیش 5000 روپے رکھے ہوئے تھے؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا۔ سیٹ کو قتل کرنے کے بعد حملہ آور اس کی جیب میں سے یہ رقم بھی نکال کر لے گیا تھا، اور یہ تمام طرف افسوسناک واقعہ تمہاری نظروں کے سامنے پیش آیا تھا، ہے نا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ اور تم نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا؟ کتھئی شلوار اور قمیض۔ ملزم کا لباس بھی تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا۔ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ان لمحات میں وہ مجھے خاصا متذبذب دکھائی دیا۔ میں نے ابرو چڑھاتے ہوئے کہا، یہ واردات تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آئی تھی، ٹھیک ہے؟ ملزم نے اپنے چہرے پر ڈاٹا لگا رکھا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس نے اپنے پورے بدن کو ڈھاٹے میں چھپایا ہوا تھا۔ تمہیں ملزم کے لباس کے بارے میں بتانے کے لیے اتنی سوچ بچار کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جی مجھے یاد آ گیا، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ ملزم اس وقت نیلی پتلون اور شرٹ پہنے ہوئے تھا، پکا نا؟ میں نے اسے نائلون کی ڈوری سے باندھتے ہوئے پوچھا، یہ نہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد تمہیں کچھ اور یاد آ جائے؟ نہیں جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، واردات کے وقت ملزم نے نیلی پتلون اور سرخ شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور گہری سنجیدگی سے کہا، جناب علی، جس لباس کا تذکرہ استغاثہ کے گواہ ارشاد علی نے کیا ہے وہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم خلیل خان نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب وہ وقوعہ کی شام اپنے دوست ندیم کے ہمراہ مقتول کے ہوٹل میں کھانے پینے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن جب ندیم کے ساتھ اس کا بورڈ آفس جانے کا پروگرام بن گیا تو اس نے گھر جا کر اپنی روانگی کی اطلاع دینے کے علاوہ لباس بھی تبدیل کر لیا تھا، اور یہ نیا لباس سفید شلوار قمیض اور سیاہ سویٹر پر مشتمل تھا۔ ملزم کے گھر والے ندیم اور ندیم کے والد قاضی تمیز الدین دے سکتے ہیں۔ ملزم اسی لباس میں ندیم کے گھر میں موجود رہا اور انہی کپڑوں میں واپس آیا تھا۔
لیکن ارشاد علی کو اتنا بڑا مشاہداتی دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج نے مجھ سے دریافت کیا۔ جناب علی، گواہ کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وقوع کے روز جب ملزم اس کے دوست ندیم کو زبردستی ہوٹل سے نکالا گیا تو اس کے بعد سے گواہ نے ملزم کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے کاسٹیوم کا پرانا ورژن استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جج کے استفسار میں دلچسپی کے ساتھ بے حد اصرار بھی شامل ہو گیا تھا۔ ارشاد کی ملزم سے کیا دشمنی ہے؟ ملزم اس کے بڑے بھائی شکیل خان سے پولیس کی دشمنی کی تفصیل تو میں معزز عدالت کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ استغاثہ کے گواہ ارشاد علی نے جیسے ہی خلیل خان کا نام پیش کیا، انقید ہو گئی۔ ہاتھ، پاؤں، زبان اور دماغ کو زحمت دیے بغیر انہوں نے ملزم کو مجرم سمجھ لیا۔ اب استغاثہ کے گواہ ارشاد علی سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ میرے موکل نے اس کے خاندان کے کتنے افراد کو ماضی میں قربانی کے بکرے بنایا تھا؟ میں ایک مرتبہ پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ندیم کی فراہم کردہ معلومات کو استعمال کرنے کا اس سے زیادہ مناسب موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نوجوان نے حق دوستی بڑے شاندار طریقے سے ادا کیا تھا۔ ارشاد علی، تم گزشتہ 8 سال سے کراچی میں مقیم ہو۔ سہراب گوٹ کا نام تو تم نے سن رکھا ہوگا؟ جی ہاں، میں وہاں 1-2 مرتبہ گیا بھی ہوں۔ سہراب گوٹ میں مین روڈ پر مکہ بلڈرز ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ جی ہاں، میں وہاں 1-2 مرتبہ گیا بھی ہوں۔ جی، وہ بدکا، میں کسی مکہ بلڈر سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے چوہے بلی کا کھیل جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ ارشاد علی، میں نے سنا ہے پچھلے دنوں تمہارا کوئی پرائز بانڈ لگا تھا؟ جناب، میری قسمت ایسی کہاں، وہ مایوسی سے بولا۔ پھر کوئی BC مدد کمیٹی نکلی ہوگی۔ میں نے کبھی کوئی کمیٹی ڈالی ہی نہیں، جو نکلے گی کہاں سے؟ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے کبھی کوئی بڑی رقم تمہاری جیب میں نہیں آئی ہوگی؟ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ اتنی رقم جس سے جیب بھر جائے؟ وہ بولا۔ وکیل صاحب، غریب آدمی کے لیے سب سے بڑی رقم اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ سیٹ مہینے کے شروع میں جب مجھے تنخواہ دیتا تو میری جیب بھر جاتی تھی، لیکن 800 روپے کی رقم کوئی بڑی رقم تو نہیں کہا جا سکتا نا؟ بالکل درست، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پوچھا، ارشاد علی، کبھی گلزار ہجری جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں جناب، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، اپنی ہی دھن میں پوچھتا چلا گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی رہائشی اسکیم کے لیے فلیٹس کی بکنگ ہو رہی ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ اس پروجیکٹ کی بکنگ مکہ بلڈرز والے کر رہے ہیں جناب، میں نے کہا نا۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں مکہ بلڈرز اور گلزار ہجری کی کسی رہائشی اسکیم سے واقف نہیں ہوں۔ آپ خواہ مخواہ یہ سوالات مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لہجے میں سختی در آئی۔ 11 فروری کو مکہ بلڈرز نے گلزار ہجری کے فلیٹ نمبر B12 کی بکنگ 5000 روپے سے کی ہے، اور بکنگ کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم ارشاد علی ہو۔ تم معزز عدالت کو بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ 5000 روپے کی رقم کہاں سے آئی تھی؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میرا مطلب ہے میرے پاس رقم، میں کیوں بتاؤں؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ اپنے بے ربط جملوں کو ادھورا چھوڑ کر کٹہرے سے باہر نکل آیا۔ انداز ایسا ہی تھا کہ مجھ پر حملہ ور ہوگا۔ وہ بڑے جرحانہ انداز میں میری طرف بڑھا بھی۔ میں ایک دم محتاط اور ڈیفینسو ہو گیا، لیکن اس نے مجھ پر اٹیک نہیں کیا بلکہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے تیزی سے عدالت کے دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نے انکوائری آفیسر کی جانب ہاتھ اٹھا کر باواضح بلند نعرہ لگایا، پکڑو، جانے نہ پائے، اسی نے اپنے سیٹ منظور کی جان لی ہے۔ انکوائری آفیسر اور مخصوص عدالتی عملہ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ عدالت کے کمرے میں کسی شخص کا یوں دم دبا کر بھاگ نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ پلک جھپکتے میں ارشاد علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئندہ پیشی پر میرے موکل کو باعزت بری کر دیا گیا۔ پچھلی پیشی کے اختتامی لمحات بڑے سنسنی خیز، انکشاف انگیز اور حیرت امیز رہے تھے۔ میری کڑی جرا کے جواب میں استغاثہ کے گواہ مسٹر ارشاد علی کے جرم کا غبارہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ ادھر اس کی گرفتاری عمل میں آئی، ادھر پٹے دار نے کمرے میں آ کر بتایا کہ قاضی تمیز الدین صاحب باہر موجود ہیں۔ قاضی صاحب کو فوراً گواہی کے لیے اندر بلا لیا گیا۔ چند لمحات قبل عدالت کے کمرے میں جو کچھ پیش آ چکا تھا، اس کے بعد قاضی تمیز الدین کی گواہی محض خانہ پوری کی حیثیت کی حامل ثابت ہوئی۔ بہرحال جج نے عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد فیصلے کے لیے 3 روز بعد کی تاریخ دے دی تھی۔ پھر آج میرے موکل کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ خلیل خان کی باعزت بریت کی سب سے زیادہ خوشی اس کے بڑے بھائی شکیل خان کو ہوئی تھی۔ اس نے فیصلے کے روز مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا۔ میں نے جو بھی کیا اسے ندیم کی بھاگ توڑ اور کوشش سے کمال حاصل ہوا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اپنی تگ و دو سے اپنے موکل کو بآسانی بے گناہ ثابت کر سکتا تھا، لیکن ندیم کی فراہم کردہ معلومات نے تو اصل مجرم کو بھی بے نقاب کر دیا۔ ندیم اور اس کے والد قاضی تمیز الدین کا تو میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ مگر آپ نے خلیل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ قابل تحسین اور ناقابل فراموش ہے۔ اگر آپ جیسے درجن 2 درجن افراد اس ملک میں اور نمایاں ہو جائیں تو مجھے امید ہے یہ ملک انسانوں کے رہنے کے لیے ایک مثالی دھرتی ثابت ہوگا۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکیل صاحب، بات درجن، 2 درجن یا 1000 2000 کی نہیں، بلکہ فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے عوام ان نکات کو سمجھ لیں تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ ملک خود بخود یوٹوپیا بن جائے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ خیالوں میں کھو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے پولیس والوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں شکیل صاحب۔ جی کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دانتوں سے کھاتے ہیں اور دانت کھٹے ہو جانے کے بعد کھانا چھوڑ دیں گے تو آپ کا خیال غلط ہے شکیل صاحب۔ اس کی حیرت دوچند ہو گئی۔ میں اس شہر کے 2 ایسے پولیس آفیسرز کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن وہ کھانے کے معاملے میں پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور ہیں اور کھا کھا کر سرکاری سانڈ بنے ہوئے ہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرانے لگا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔